فلڈز میں ابھی ریسنٹ اسٹیمیٹس کے مطابق 5,000 سے 6,000 اسکول بہہ گئے ہیں. 5,000 سے 6,000 اسکول. because they're completely inundated. جب آپ نہیں پڑھتے کوئی چیز یا بیچ میں بریک لے لیتے ہو تو آپ 1 سال پیچھے چلے جاتے ہو. آپ اس نالج کو جو آپ نے پڑھی بھی ہوتی ہے اس کو بھی ود اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ٹائم آپ اس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسا نام رکھا آپ نے تعلیم آباد؟ تھوڑا یہ اچھا برانڈ نہیں لگتا, یہ دیسی سا برانڈ لگتا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پاکستانیت پہ جب ہمیں فخر ہوگا نا, اپنی زبان پہ فخر ہوگا, تب ہم آگے چلیں گے. تو ٹو آنسر یور کوشچن, ہاف آف دا پاپولیشن ہیز اے اسمارٹ فون, لیس دین دیٹ ہیز اے انٹرنیٹ ایکسیس. You were starting this EdTech back in 2015. تعلیم آباد, پہلے تو نام بڑا وہ ہے, فیسینیٹنگ ہے, because کہ آپ اسلام آباد میں پیدا ہوئے and through all of your life you were اسلام آباد. آپ نے کہا یار تعلیم چلو آباد لگا دیتے ہیں. نہیں, ایکچولی the name, there's 2 versions of this name. ایک تو پاکستان میں آباد شہر کو کہا جاتا ہے, اور ہمارے جتنے بھی بچے ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو which is very unkind to them. اس دنیا میں ان کو نہ ٹیچر سمجھتا ہے, اکثر ڈانٹ پڑتی ہے, اکثر ان کی ایجوکیشنل ٹربلس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اکثر ان کو nobody is bothered about whether they're loving the experience or not. And so we felt when we were starting out کہ ایک قسم کا اس بچے کی امیجنیشن کو اوپن کرنا ہے اور اس کو ایک اور دنیا میں لے کے جانا ہے. تو ایک تو ہم نے اس کا نام اس لیے بھی, تعلیم آباد از ایکچولی اے شہر ان دس امیجنری ورلڈ ان دا کارٹون سیریز, جہاں ایک پورا کاسٹ آف کیریکٹرز رہتا ہے, اور وہ کاسٹ آف کیریکٹرز بچوں کو ایوری تھنگ فرام سائنس ٹو میتھس ٹو انگلش ٹو اردو K to 5 وہ پڑھاتا ہے. بٹ دی ادر ریزن فار ڈوئنگ اٹ واز پہلے نام اس لیے رکھے جاتے تھے, اسلام آباد کا مطلب از ناٹ اے شہر, اٹس اسلام ہمیشہ زندہ رہے. اینڈ تعلیم آباد ان ایسنس آلسو مینس تعلیم ہمیشہ زندہ رہے. اینڈ واٹ ایور اٹ از دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو میک دیٹ ہیپن, تعلیم آباد ایگزسٹ فار دیٹ پرپز. سو اٹس ون نیم دیٹ انکیپسولیٹس ایوری تھنگ. تو ہمیں بڑا کرٹیک بھی ملا کہ ابھی بھی ملتا ہے کہ یہ کیسا نام رکھا آپ نے, تعلیم آباد تھوڑا یہ اچھا برانڈ نہیں لگتا, یہ دیسی سا برانڈ لگتا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پاکستانیت پہ جب ہمیں فخر ہوگا نا, اپنی زبان پہ فخر ہوگا, تب ہم آگے چلیں گے. And so this is a name that is also drives a lot of conversations but also encapsulates all of the spirit of تعلیم آباد جو ہم نے کنسٹرکٹ کیا. That's why we named it تعلیم آباد. اچھا, یہ اسٹیٹسٹک صحیح ہے, 1/3 آف پاکستان kids are out of school, 7 لاکھ ٹیچرس کی ضرورت ہے. What's your calculation of that these days? These stats keep on changing. That's a troubling part. Do you have like latest stats? Yeah, so like Pakistan mein 24 million kids are roughly out of school. And roughly about 70 million, I believe, are in school. And so there is a substantial number of children who are out of school, and this population only increased after COVID and is more likely کہ یہ آبادی اور بڑھے گی فلڈز کے بعد, کیونکہ فلڈز میں ابھی ریسنٹ اسٹیمیٹس کے مطابق 5,000 سے 6,000 اسکول بہہ گئے ہیں. 5,000 سے 6,000 اسکول. because they're completely inundated. So اور یہ ابھی rightfully so ایک توجہ ریلیف اور ریسکیو کے اوپر ہے, جو کہ 2010 کے فلڈز میں بھی تھی, 2005 کے ارتھ کوئک میں بھی تھی, اور کووڈ میں بھی تھی. بٹ یہ ڈیزاسٹرز کا ایک عجیب و غریب طریقہ ہے کہ یہ جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی ٹینشن, ڈونر کی فٹیک بھی آ جاتی ہے, دنیا کی ٹینشن, میڈیا کی ٹینشن غائب ہو جاتی ہے. تو جب جو نقل مکانی جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ واپس اپنی جگہوں پہ واپس آتے ہیں, اور اسکول جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان دس ہائرارکی آف نیڈس پہلے لوگ کھانا اور راشن فگر آؤٹ کرتے ہیں, بٹ تعلیم از دا ون دیٹ سفرز دا لانگسٹ. اگر بچہ ایک ریسرچ آئی تھی 2005 کے زلزلے کے بعد کہ بچے اسکول نہیں گئے تھے کچھ 6 مہینے کے لیے, اینڈ دے ہیڈ لاسٹ اپ ٹو اے ایئر آف لرننگ. یعنی کہ جب آپ نہیں پڑھتے کوئی چیز یا بیچ میں بریک لے لیتے ہو تو آپ 1 سال پیچھے چلے جاتے ہو. آپ اس نالج کو جو آپ نے پڑھی بھی ہوتی ہے اس کو بھی ود اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ٹائم آپ اس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمر ویکیشنز ایز اے کانسیپٹ, تو جو 3 مہینے کی بریکس ہوتی ہے, جب انڈسٹریل ریولیوشن میں اسکول بننا شروع ہوئے تھے تو سمر ویکیشن ایجاد اس لیے کی گئی تھی تاکہ بیچ میں وہ ٹائم ملے ان گھرانوں کے بچوں کو, فار ایگزامپل جنہوں نے گھر میں سپورٹ دینی ہوتی تھی یا ہیلپ کرنی ہوتی تھی یا کھیتی باڑی کرنے جانا ہوتا تھا فار ایگزامپل,
بٹ دیر از اے گروئنگ باڈی آف ایویڈینس آلسو کہ ہاں بچوں کو بریک ضرور دیں اور فریکوینٹ بریکس دیں بیچ میں, بٹ اے لانگ باڈی اور لانگ ٹائم آف ایبسنس فرام اسکول آپ کے لرننگ آؤٹ کمس پیچھے کی طرف جاتے ہیں. سو ایک تو اسٹیٹ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے کہ 24 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہیں, لیکن یہ شاید نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, اینڈ دیٹس اے سبسٹینشیل. یہ دس میکس اٹ along with Nigeria the population in the world that is the largest that is out of school. یہ بھی بات سچ ہے کہ ہماری ٹیچنگ فورس اس وقت ہماری آرمڈ فورسز کے فوجیوں سے زیادہ ہے ان نمبر, رائٹ, بٹ ڈسپائٹ دیٹ ہمیں ایک سبسٹینشیل نمبر آف ٹیچرس کی ضرورت ہے, ایک سبسٹینشیل نمبر. ہمیں ہزاروں کی تعداد میں اسکول روز بنانے brick and mortar, اور ان میں ہزاروں ٹیچرس کو امپلوائے کرنا ہے آلموسٹ آن اے منتھلی بیسس, ایڈ کرنا ہے if we are to reduce the out of school children problem. The reason for going down the route of technologies, یہ آلموسٹ ناممکن ہے. ایک ایسا ملک جو قرضے مانگ رہا ہے وہ کہاں سے 60,000 70,000 80,000 اسکول ایک شارٹ اسپین آف ٹائم میں بنائے گا, اور بنا بھی لے گا تو زلزلے اور سیلاب, کلائمیٹ چینج از اے نیو ریالٹی. اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو ہم شاید آگے نہیں چل سکیں گے, اینڈ وی نیڈ ٹو فائنڈ نیور اینڈ مور کریٹیو ویز کہ اس آبادی تک تعلیم پہنچے. اینڈ when I say اس آبادی, وی نیڈ ٹو بی تھنکنگ اباؤٹ دا میس مارکیٹ. ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ جس کے پاس ایک آئی پیڈ ہے, ایک آئی فون ہے اور ایک میک بک ہے, اس کے لیے ٹیک سولوشنس بنائیں, رائٹ, دیٹ از آلسو نوبل, بٹ اس ملک میں وہ آبادی بہت کم ہے, اور اسلام آباد کے ببل اور بڑے شہروں کے ببل کے بیونڈ وہ آبادی نہیں ایگزسٹ کرتی. When you talk about like mass market, like how big is that, like in terms of کہ اگر ہم mass market کی یا ان علاقوں کی بات کریں یا ان بچوں کی بات کریں who can not afford to have like a normal good Android phone, which I think costs around like a good Android phone would cost you around like 30,000 rupees at least, right? 25. So like do you have like any number on that کہ کتنے بچے ہوں گے یا کتنے پیرنٹس ہوں گے جو کہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ باہر کے ممالک میں ڈیوائس اونرشپ بائی چائلڈ ہوتی ہے. ادھر اگر آپ 1% شاید ہو ایسے بچے جن کے پاس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ K-12, ہمیں 8ویں 9ویں جماعت تک کوئی فون نہیں ملا تھا, رائٹ. بہت ریئر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بچے کے پاس فون ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ آلموسٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ بچوں کے پاس فون تو نان ایگزسٹنٹ ہے, پیرنٹ کے پاس ہے اور پیرنٹ اس کو فون دیتا ہے, بٹ پیرنٹ بھی ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کے پاس ہے جو عموماً باپ ہے, اور باپ جو ہے وہ پورا دن اگر کام کرتا ہے تو بچے کے پاس ڈیوائس کی اونرشپ جو ہے رات کے وقت آتی ہے, ٹرو, رائٹ. اور اس وقت اس کی ماں نے ڈرامے بھی دیکھنے ہیں یوٹیوب پہ اور بھی 100 چیزیں کرنی ہیں. سو وہ ایک جو ڈیوائس ہے بائی PTA اسٹیٹسٹکس alone تقریباً 52-53% آبادی کے پاس اسمارٹ فون ہے. تو آدھی آبادی کے پاس اسمارٹ فون ہے. دو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے آر لیسر دین دس. سم میں ایون ہیو اے اسمارٹ فون, ڈیوائس اونرشپ ہے, بٹ انٹرنیٹ اس پہ استعمال, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں وائی فائی ہے, ہاٹ اسپاٹ ہے. انٹرنیٹ, سیلولر انٹرنیٹ استعمال کرنے والی آبادی چھوٹی ہے. ایون دو پاکستان میں انٹرنیٹ ریزنبلی سستا ہے. امریکہ میں جب میں رہتا تھا تو ایک کھانے کا میل اسکپ کر کے نا ہم وہ ٹی موبائل کا ایک کارڈ لیا کرتے تھے جو ہمیں مہینے کا انٹرنیٹ دیا کرتا تھا, کوئی $30 کا ہوا کرتا تھا. وہ پاکستان میں آپ 500 روپے دیتے ہیں اور سپر کارڈ لیتے ہیں, اور اس میں آپ کا واٹس ایپ, یوٹیوب, 1-2 GB انٹرنیٹ چل جاتا ہے مہینے کا. بٹ اسٹل آئی تھنک اور سستا ہونا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس فون لینے کے بھی اگر پیسے آ جائیں, انٹرنیٹ استعمال کرنے کے پیسے شاید ان کے پاس نہیں ہیں. تو ٹو آنسر یور کوشچن, half آف دا پاپولیشن ہیز اے اسمارٹ فون, لیس دین دیٹ ہیز اے انٹرنیٹ ایکسیس. تو جو آپ کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں جو کہ تھوڑے سے ماس مارکیٹ کی اگر بات کریں تو دے آر بیسیکلی اسٹڈنگ آن دیئر پیرنٹس فون وین دے کم بیک فرام دا ورک. یا اور تعلیم آباد کی میں آپ کو بتاتا ہوں, تعلیم آباد کی پیک یوزیج جو ہے نا ایپ کی, اینڈرائڈ ایپ کی, وہ رات 8-9 بجے ہوتی تھی. اور کووڈ کے زمانے میں جیسے سب کے شیڈیولز تہس نہس ہو گئے تھے, تب رات ہی 11 بجے ہوتی تھی پیک یوزیج, رائٹ. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے وقت نہیں ہوتی. بٹ دی ادر پارٹ از آلسو, تعلیم آباد ایک زمانے میں اینڈرائڈ ایپ تھا پہلے 1-2 سالوں میں, اور جب اینڈرائڈ ایپ پہ ہم نے 1 ملین یوزر ریچ کیے اور انہوں نے 1 ملین یوزر کا ہم نے بریک ڈاؤن دیکھا, تو کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, کوئٹہ, پشاور, فیصل آباد, گجرانوالا, ادھر یہ یوزرز کانسنٹریٹڈ تھے. بٹ اس کے بیونڈ وہ بلیڈ نہیں کر پا رہا تھا, اور وہ اس کی وجہ آپ کو میں نے ایک بتائی ہے,
डिवाइस एक्सेसिबिलिटी कम थी. मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स दैट यू हैव इन पाकिस्तान अप अटिल रिसेंटली वो बाहर से इम्पोर्ट होते थे. इवन तो उन पर इम्पोर्ट रिलैक्सेशन तो थी, लेकिन वो बाहर से आते थे. हमारी अपनी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो लोगों के पास फ़ोन ही नहीं थे. तो तालीमाबाद ने क्या किया कि हमने दूसरा सवाल ये पूछना शुरू किया लोगों से कि अच्छा आपके पास डिवाइस कौन सा एक्सेसिबल है ज़्यादा. और पेमरा के मुताबिक 98% लोगों के पास, अब ये स्टैट पेमरा का है, बट 98% लोगों के पास एक्सेस है ऑफ टीवी, स्टेट टेलीविजन, नॉट जियो, नॉट केबल टेलीविजन, स्टेट टेलीविजन. और स्टेट टेलीविजन वो 100 रुपये का एंटीना आता है, आप छत पे लगा देते हो और वो एक तार आती है और वो टीवी के पीछे लग जाती है, बस दैट्स इट. और आपके पास उसमें पीटीवी वर्ल्ड, एक ज़माने में STN होता था, ये चैनल आ जाते हैं, राइट. तो ये इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा थी. तो तालीमाबाद ने दूसरी चीज़ क्या करनी शुरू की. पहला तो हमारी एंड्रॉयड ऐप अच्छे स्मार्टफोनों के लिए बनी हुई थी. 30-35 हज़ार रुपये का फ़ोन, मेमोरी अच्छी है, रैम अच्छी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, वो फ़ोन चला लेगा तालीमाबाद को. पहले तो हमने उसको छोटा किया, पहले उसको सिंप्लीफाई किया ताकि 5-6 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन पे भी चल जाए. दूसरी चीज़ हमने ये की, इसको टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया. इट वाज फिरदौस आशिक अवान हु इज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर व्हेन शी अप्रूव्ड इट टू गो ऑन प्राइम टाइम टेलीविज़न जो बच्चों का होता है. आपको याद होगा बचपन में सुबह के 7 बजे, शाम के 5 बजे बच्चों की खास प्रोग्रामिंग होती थी. और एक ज़माने में गोल्डन पीरियड भी आया था हमारा, एनेकोलेजिन आता था और बहुत सी चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग होती थी. वो PTV का वैसे ही Golden टाइम था. धुआं, धूप किनारे, अल्फा ब्रावो, पता कितने ज़्यादा ड्रामे आते थे, राइट. उसके बाद चिल्ड्रंस मीडिया प्रोग्रामिंग भी स्लोली डाइड, एंड सो वी ब्रॉट इट बैक टू PTV. सुबह 7 बजे, शाम 5 बजे. इनफैक्ट वो जब एर्तुगरुल का क्रेज़ आया हुआ था तो एर्तुगरुल 7 बजे लगता था और तालीमाबाद उससे पहले बिल्कुल प्राइम टाइम चिल्ड्रन स्लॉट पे ख़त्म हो रहा होता था. तो अक्सर केसेस में जब पेरेंट भी रिमोट लेने आते थे ना एर्तुगरुल देखने के लिए, तो वो भी देख रहे होते थे कि बच्चा किस चीज़ को देख रहा है. दैट रियली शॉट अप द यूजेज. और जब PTV पे लगा तो रेडियो पाकिस्तान ने भी उठा लिया, ताकि जिसके पास अगर TV भी नहीं है ना, उसके पास छोटा सा वो रेडियो होता है जिसको वो उस तरह ट्यून करके उसको वो देख रहे होते हैं. सो रेडियो पे हमने उसको नशर करना शुरू कर दिया. और फाइनली फीचर फ़ोन को हटा के, स्मार्टफोन को हटा के जो फीचर फ़ोन होता है कीपैड वाला, उस पर भी तालीमाबाद को एक्सेसिबल कर दिया. दैट प्रोपेल्ड अस टू रीच इवन दोज एरियाज़ जहाँ पे ये लग्जरीज़ नहीं हैं. और अगर हमने जीतना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो इन बातों का खुसूसी ख्याल रखना ज़रूरी है. और दूसरा जिस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी था, जब हम लोगों ने शहरों से बाहर ब्लीड करना शुरू किया तो हम जब डेफिनेशन अंग्रेज़ी के अंदर बताते थे या कोई भी चीज़ अंग्रेज़ी के अंदर बोलते थे, बच्चे को नहीं समझ आता था. अब इमेजिन करें, अब एक बच्चा लेट्स से मालाकंड में रह रहा है, वो बच्चा पश्तो घर पे बोलता है, घर में सब हर कोई उसके इर्द गिर्द पश्तो बोलता है. वो स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उर्दू में बोलती है. वो इम्तिहान लेता है तो इम्तिहान उसका अंग्रेज़ी में आता है. और जब वो जुम्मा पढ़ने जाता है तो मौलवी साहब खुतबा अरबी में देते हैं. दैट्स अ वेरी यूनिक चैलेंज दैट पाकिस्तानी किड्स फाइंड देमसेल्व्स इन, राइट. तो हमने जब इधर से बाहर ब्लीड करना शुरू किया तो हमने सबसे पहली चीज़ ये नोटिस की कि जब तक कंटेंट बच्चे को उसकी ज़िंदगी में जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक नहीं मिलेगा, नो एडवांटेज एट ऑल. अब आप हमारी तालीमात की वीडियोस देखेंगे, अगर हम फ्रैक्शन सिखा रहे हैं ना, तो पहले तो हम फ्रैक्शन पता नहीं क्या पिज़्ज़ाज़ और ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे. अब हमारी फ्रैक्शन की जो वीडियो होती है वो मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे बर्फ़ियों को आधा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बेकरी हर गांव में आपको मिलेगी जहाँ पे फेनियाँ पड़ी होंगी या बर्फ़ियाँ पड़ी होंगी और बर्फ़ियों को एक्चुअली बंदा काट रहा होगा. हमारे बच्चों ने जब मेजरमेंट पढ़नी होती है तो वो दर्जी की दुकान पर जाते हैं, क्योंकि छोटा मोटा दर्जी तो आपको हर गाँव में मिलता है. और ये हुआ ही कैसे, क्योंकि हमने फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तालीमाबाद की टीम मेंबर्स गाँव और देहातों के अंदर रहते थे. हम जब पाकिस्तान में हमने अपना काम करना शुरू किया था तो पहले 2 साल तो हम सिर्फ राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, थट्टा, धाबेजी, इंटीरियर सिंध, सदर्न पंजाब, हर इलाके में हम जाके बस उधर ही रहना शुरू कर देते थे. और फिर सुबह उठ के स्कूलों में पढ़ाते थे. उसके बाद अगर खेती बाड़ी वो कर रहे होते थे तो जो मर्जी टेम्परेचर होता था खेती बाड़ी करने जाते थे. शाम को ट्यूबवेल पे कपड़े धोने जाते थे. रात को आके ढाबे पे सबके साथ बैठते थे, जो एक डेरा लगा होता था, जिरगा लगा होता था, उधर बैठते थे. एंड दैट्स वेयर वी डिस्कवर्ड कि अनलेस इट वॉज कॉन्टेक्चुअलाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो अक्सर लोग हमें पूछते हैं, अच्छा आपने TV पे नशर करना शुरू किया, इसकी वजह से रीच एक्सपैंड हुई. और हम कहते हैं नहीं, एक्चुअली TV मतलब द मीन्स द वेसल ऑफ डिलीवरिंग दैट, वो एक पार्ट है, बट द अदर बिगर पार्ट यू नो दिस ऑडियंस विल ओनली रिस्पॉन्ड. अगर बच्चा देखता है और कहता है ओए हाँ ये तो मैंने अपने
یہ تو میں نے کھیت میں دیکھا تھا, یہ تو میں نے اپنی محلے میں دیکھا تھا. جب ڈویژن سکھاتے ہیں بچوں کو, فار ایگزامپل تو بابر اعظم کی اننگز دیکھتے ہیں سارے, انڈیا کے خلاف میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ ریڈی والے سے جا کے رن ریٹ پوچھیں گے نا تو آپ کو بتا دے گا یہ رن ریٹ بہت سلو جا رہے ہیں, کو تیز کھیلنے کی ضرورت ہے. آپ اسے کہیں گے اچھا یہ ڈویژن کا سوال کر دو 60/5, تو وہ کہے گا یہ کیسے کریں, رائٹ, یو سین دیٹ, رائٹ. اینڈ سو دیٹ مینس کہ ہم جس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں نا, ہیومن مائنڈ ایز ایجوکیشنسٹ وی نو اٹ فگرز اے وے آؤٹ. اب ہم بچے کو سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ چیز پہلے رکھتے ہیں جو اس کے ارد گرد اس کو مسئلہ لگتا ہے. جب ہم بچوں کو سرکٹس پڑھانے لگتے ہیں نا, تو ہماری ویڈیو میں بچے دیکھ کہتے ہیں کہ UPS کی بیٹری مر گئی ہے, تو وہ جو ٹیوب لائٹ تھی اوپر کمرے کی وہ نہیں چل رہی, تو اس UPS کی بیٹری کو مر کیوں گئی, اس کو واپس زندہ کیسے کرنا ہے. اینڈ دین دے ٹاک اباؤٹ سرکٹس. اف یو ڈو اٹ دیٹ وے میکس امیجیٹ سینس, اور اردو میں ہوتا ہے اور کانٹیکچولائز ہوتا ہے, ان کو سمجھ آتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس دا میجک آف تعلیم آباد. ہم نے بچپن میں پتہ نہیں کتنی چیزیں پڑھ لی, فریکشنس پڑھ لی, ایک پوائنٹ پہ ہم نے انٹیگریشن, ڈفرینسیشن, سائملٹینیس لینئر ایکویشن پڑھی, کبھی کسی نے مجھے بتایا کہ کیا کرنا ہے ایسے, رائٹ. بٹ ایوری تھنگ از لنک ٹو کانٹیکسٹ اراؤنڈ یو, اور اب ہم بچوں کو وہ بتاتے ہیں, پھر وہ بچہ لمبا سیکھتا ہے اور انٹرسٹ لے کے سیکھتا ہے. جو آپ لوکل کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں, اتنے وہی والی بات ہے, گھر میں ہم پشتو بولتے ہیں, صحیح, اگر پٹھان فیملی سے ہے, اسکول میں اردو بولتے ہیں, ایگزام انگلش میں بولتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں عربی ہوتے ہیں, تو آپ کا جو موڈ آف انسٹرکشن ہے وہ کون سی لینگویج میں ہوتا ہے؟ بیکاز یو آر سرونگ پاکستان, رائٹ. پاکستان میں مختلف ایتھنیسٹیز, مختلف لینگویجز ہیں, تو آپ نے کوئی ایک زبان چنی ہوئی ہے یا ہر سیکٹر کو, ہر طبقے کے لیے آپ نے اسی طبقے کی زبان کو اپنایا؟ ہاؤ یو آر کیٹرنگ دیٹ, بیکاز دس از اے بگ چیلنج. اٹس اے بگ چیلنج. ہم نے جب یہ یونیسیف نے بھی ایک سروے کیا تھا پورے پاکستان میں ایک سبسٹینشیل اسٹوڈنٹ آبادی سے, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ جب آپ ایک دوسرے بندے سے جب کوئی کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا تو کہاں سمجھ جاتے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا دوست سے پوچھتے ہیں. آپ نے بھی بچپن میں کیا ہوگا, کچھ چیز نہیں سمجھا, اپنے دوست کا کہہ رہے تم سناؤ کیا ہوا ہے. اور پھر ان موسٹ کیسز لوگوں نے کہا کہ جو لینگویج وہ پریفر کرتے ہیں, جو دوسرے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یوٹیوب پہ بھی جا کے کبھی سرچ کرتے ہیں, کوئی چیز دیکھتے ہیں, وہ اردو تھی. وہ کہتے تھے کہ اردو, پھر بھی ہم KPK میں بھی لوگ کہتے تھے کہ اردو سمجھ آ جاتی ہے ریلیٹیولی, لوور پنجاب میں بھی لوگ کہتے تھے اردو ہاں سمجھ آ جاتی ہے. انگریزی واز اے اسٹرکٹ نو, انلیس آپ نے بچے کو ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے اور اس کو ڈیفینیشنس بتانی ہے تو تب انگریزی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ کانسیپٹ پڑھانے کے لیے اردو. کیونکہ جب ہم لوگ فار ایگزامپل سرائکی میں جاتے تھے یا پشتوں میں جاتے تھے, تو وہ جو میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہم پڑھا رہے ہوتے تھے, جو ہم پشتوں کی ٹرمز بھی استعمال کرنے لگتے تھے نا, وہ پشتو اسپیکرس تک کو نہیں پتہ ہوتی تھی, رائٹ. ہماری لینگویج تو کولوکیل ہے, رائٹ. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو اردو چنا. بٹ اب آہستہ آہستہ جب ہم, اور وہ اب ہمارے یوزرس کابل سے بھی آتے ہیں, اتر پردیش سے بھی آتے ہیں, ادھر بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے. بٹ آئی تھنک ایز وی ایکسپینڈ ٹو ایون مور ریموٹ کارنرز آف دا کنٹری, آئی تھنک ایک ٹائم آئے گا کہ ایک ایسی آبادی ہوگی جس کا اردو پہ بھی ایکسپوجر نہیں ہوگا, اور اس کو گریجولی نرچر کر کے لانا پڑے گا. آپ دوسرے ممالک کی مثال دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ جاپنیز بچہ یا فنش بچہ یا جرمن بچہ انگریزی بری بولتا ہے. جب انگریزی بولنے کی باری آتی تو اپنے ایکسنٹ میں فخر کے ساتھ بول لیتے ہیں, بٹ جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو جاپنیز میں ہی بول رہا ہوتا ہے, اور اس کو گریجولی ٹرانزیشن کیا جاتا ہے ٹو اندر لینگویج. ہمارے ماں باپ نے انگریزی 6 7ویں جماعت میں پڑھنا جا کے شروع کی تھی, رائٹ. اسے پہ, اور وہ ٹھیک بول لیتے ہیں انگریزی جب بولنی ہوتی ہے, رائٹ. سو وٹ وی سے از دیٹ دا مدر ٹنگ فرسٹ in the cases that you can do it to build the comfort of the child in the early stages. Then you switch to the language that is most commonly spoken around the child. Urdu ho sakti hai aur koi ho sakti hai. And then you switch to the new language that you must teach the child. تو آپ یہ نوٹس کریں, جاپنیز بچہ پہلے جاپنیز میں کمفرٹیبل ہو جائے گا, سارے کانسیپٹ پڑھے گا, ایگزام بھی جاپنیز میں دے گا, بٹ جب پھر 6 7 کی باری آئے گی تو انگریزی بھی سیکھ لے گا. اور ریسرچ پروفس کہ اگر آپ نے if you learn in the language that you're comfortable with, تب آپ کو جب انگریزی بھی سیکھنی ہوتی ہے تو آپ بہتر انگریزی سیکھتے ہیں, ایز اپوز ٹو آپ کی دونوں میں فاؤنڈیشن نہ ڈلی ہو, نہ انگریزی میں, نہ اردو میں, نہ پشتوں میں, اور آپ کو کوئی انگریزی اوپر سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو وین یو اسٹارٹ ود دا لینگویج دیٹ یو مور کمفرٹیبل ود, یور چانس آف لرننگ دیٹ ادر لینگویج, بکاز آپ کے دماغ میں بھی ایک ڈکشنری یا ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے, تو اس ڈکشنری اور ٹرانسلیٹر کو ایک بیس تو چاہیے نا, اور جب وہ بیس بن جاتی ہے تب لرننگ دی ادر لینگویج از مچ مور کمفرٹیبل فار یو. بٹ آج کل تو اپوزٹ نہیں ہے, جتنے بھی اچھے اسکول ہیں دے ٹرائی ٹو ٹیچ یو ان انگلش, دے ٹیچ یو ان انگلش, دے ٹاک ود یو ان انگلش, اور پھر جب بچے گھر آتے ہیں تو ماما بھی انگلش میں آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے, پاپا بھی, وہ دادی بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ بچے کو مادری زبان کا ایکسپوجر مل ہی نہیں رہا ہوتا. آئی ہیو سین اے لاٹ آف مائی فرینڈس ڈوئنگ دیٹ. somebody once asked us مادری زبان ہوتی کیا ہے, and we asked an expert, and I think میرا جواب بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا مادری زبان وہ زبان ہے جس میں آپ خواب سوچتے ہیں.
تو مادری زبان وہ زبان نہیں جس کے ساتھ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کی نیشنل لینگویج کیا ہے. دیٹس ناٹ مدر ٹنگ. مدر ٹنگ از اے لینگویج دیٹ یو موسٹ کامنلی امرس یور سیلف ان. تو خواب جس میں آپ کو آتا ہے نا وہ آپ کی مادری زبان ہے, رائٹ. اف یو ڈریمنگ ان انگلش, تھنکنگ ان انگلش, خیالات آپ کو انگریزی میں آتے ہیں. اس طرح ہمارے بہت سے جاننے والے دوست ہیں جن کو کبھی کبھی جب ہم ایک پوائنٹ پہ, تو مجھے بھی آئی واز مور کمفرٹیبل ان انگلش, رائٹ. تو انگلش از یور مدر ٹنگ دین اف دیٹس دا کیس, رائٹ. تو یہ مادری زبان کی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی. تو ان دیٹ کیس آپ کے دوستوں کے بچوں کی مادری زبان انگریزی ہے. اینڈ مادری زبان اکثر وہ زبان ہوتی ہے جس میں آپ بچے کو سراؤنڈ کر سکتے ہیں. اب آپ اس کیس میں تو بچہ اسکول جائے گا, ٹیچر انگریزی بولے گی, واپس گھر آئے گا, ممی پوچھیں گی ہاؤ از یور ڈے, واٹ ڈڈ یو ڈو ایٹ اسکول. جب وہ ماما پوچھ لیں گے اس سے سوال تو وہ ٹی وی دیکھنے بیٹھے گا, ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھے گا اور HBO دیکھے گا. شام کو ابا واپس آئیں گے تو کہیں گے hey buddy what's up, what's happening. اس بچے کی زندگی انگریزی سے بھری ہوئی ہے. In fact, I see, sorry to interrupt you, but then I see کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ چاہے گا کہ بچہ جو ہے وہی زبان سیکھے جو اس کے پیرنٹس بولتے ہیں, صحیح ہے, بیکاز پیرنٹس آپس میں پھر وہی اپنی مادری زبان بولتے ہیں جو کہ پنجابی ہے یا سندھی ہے یا پشتو ہے, رائٹ. صرف بچے کے سامنے وہ انگلش بولتے ہیں, بچے سے انگلش بولتے ہیں. دین سم ٹائم ایک پیرنٹ بڑا اریٹیٹ ہو جاتا ہے سارا دن بچے کے ساتھ انگلش بولتے بولتے ہیں, اینڈ ہی ول اسٹارٹ ٹاکنگ ان دا نیٹیو لینگویج. تو بچہ سن تو رہا ہوتا ہے کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں, بٹ وہ رسپونڈ کرتا ہے انگلش میں. ابو سوال پوچھتے ہیں اردو میں, انگلش سے نہیں, لیٹس سے پشتو میں یا جو مادری زبان ہے, بٹ اب بچے کی جو سوچ ہے وہ انگلش میں ڈیولپ ہوئی ہے, صحیح ہے. بیکاز پاکستان میں موسٹلی ہم انگلش ہی پریفر کرتے ہیں بولنے کے لیے, اسکول میں بھی بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, پرائیورٹائز یہ کیا جاتا ہے. چائنیز اور جاپنیز اور عربک وغیرہ کا نمبر تو بڑا دور ہے نا. تو اب بچہ پیرنٹس کی بات سنتا ہے اور پروسیس کرتا ہے لیکن جواب انگلش میں دیتا ہے. Yeah, but the crucial thing that you need to keep in mind is how many households can afford to do that in Pakistan. آپ اسلام آباد سے باہر نکل جائیں. Give me a number. I'm sure you must have a data. You don't have any data on that. کہ کتنے percent بچے ہیں یا کیا population ایسے بچوں کی جو کہ the beacon houses of Pakistan, the roots of Pakistan, the good schools of Pakistan میں پڑھتے ہیں جس کا medium of instruction یہ ہے. And first of all, کیا وہ اسٹوڈنٹس آپ کے ٹارگیٹ ہیں بھی یا نہیں؟ نہیں. ان فیکٹ بچے وہ اسٹوڈنٹس ہماری ایپ پہ اردو سیکھنے آتے ہیں کیونکہ ان کی اردو کمزور ہو گئی ہوتی ہے. اس بچے کی پشتو کمزور ہو گئی ہوگی یا اس کی کیونکہ اس نے انگریزی پہ اتنا توجہ دیا اس کی اردو بہت زیادہ کمزور ہوگی. پاکستان میں زیادہ تر بچوں کی املا کمزور ہوتی ہے. املا کیوں کمزور ہوتی ہے؟ ہم اردو تو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد, ہم تو اردو میں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, ہم تو اردو میں دکانوں کے بورڈ اور ٹائٹل بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہماری اردو پھر بھی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ دیٹس اینڈ یہ 1% ہے of children that can be surrounded and immersed in English all the time. یہ ایک بہت چھوٹی آبادی ہے. For the bulk of the population, اسلام آباد سے باہر نکل جائیں, آپ راولپنڈی میں چلے جائیں, بچہ سن فیئر مارننگ اسکول میں جاتا ہے, کوئی پرائیویٹ اسکول اٹھا لیں 1,000-1,500 فیس والا. Let me give you also give you a stat. اگر آپ بیل کرو بنائیں پاکستان کی پوری تعلیم کی مارکیٹ کا, 5,000 سے اوپر والا جو سیگمنٹ ہے وہ 5% بھی would be putting it very highly. 5,000 فیس 5,000 فیس سے اوپر والا, ہاں 5,000 سے 50,000 جتنا بھی کریں, رائٹ. اور آپ کر لیں باقی آپ پوچھیں گے باقی بیل کرو کا میجورٹی کہاں ہے. موسٹ آف اٹ از 1,000 اور لیس دین 1,000. اینڈ اس اسکول میں اب آپ ایک منٹ کے لیے ادھر سے ہٹیں اور اس اسکول کے اندر جائیں. اس اسکول کے اندر ٹیچر جو ہے وہ لارجلی BEd پاس ہے. کہنے کو تو انگلش میڈیم اسکول سے پڑھی ہے بٹ انگریزی اس کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. بولتے بھی کہنے کو اسکول کے ٹائٹل میں انگلش میڈیم ہے بٹ اندر کوئی بھی انگریزی نہیں بولے گا. ٹیچر بچوں سے اردو میں بات کرے گی اور موسٹ لائکلی بچہ گھر جائے گا تو اس سے پنجابی میں بات کی جائے گی, اپنے ارد گرد پنجابی دیکھے گا, رائٹ. سو اس کا ایکسپوجر یا اردو سے یا پنجابی سے. اب اس بچے کو زبردستی انگریزی فورس کرنا از نتھنگ شارٹ آف اے کرائم, بیکاز یہ بچہ پھر ایک سخت قسم کی آئیڈینٹی کرائسس میں جاتا ہے. وہ انیپٹ فیل کرتا ہے, وہ انایڈیکویٹ فیل کرتا ہے. آپ اس کو کہتے ہو ہاؤ آر یو, گڈ مارننگ تو سکھا دیتے ہو, بٹ وین ہی ہیز ٹو ڈو اے ہول کنورسیشن ہی اسٹرگلز بیکاز اس نے تو کارٹون نیٹ ورک نہیں دیکھا, HBO نہیں دیکھا, اس کی ماں نے واپس آ کے نہیں پوچھا اس سے ہاؤ واز یور ڈے, رائٹ. اینڈ سو دس کڈ ہیز ہیڈ, آپ خود ہی سوچیں ووکیبلری آپ کی تب بنتی ہے جب آپ لینگویج سے ایکسپوز ہوتے ہو. بچے لینگویج سے ایکسپوز ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اینڈ دا پراپر وے ٹو بی ٹیچنگ دیز کڈز از گیٹ دیم ٹو پروفیشنسی ان ون لینگویج فرسٹ. ہمارے یہاں ہم انگریزی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نا وی آر ناٹ گڈ ان اینی ون آف دا لینگویجز. اردو بھی توڑ دی, پشتو بھی توڑ دی, انگریزی بھی توڑ دی, عربی بھی توڑ دی. عربی تو مطلب ویسے ہی ہم نے کوئی سیکھی نہیں تھی, بٹ لائک
we've broken all languages. No other country suffers from this fate, right from the highest levels of the government. I've met Imran Khan and the education ministers and everyone else, and this is the advice that we give them. Switch to native language. That is the reality for most kids. हाँ, elite schools में जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जा सकती है, माँ बाप भी बोल सकते हैं, बच्चा घर पे अंग्रेज़ी से एक्सपोज होता है, sure, let them do English. But the majority of the country, I'd say 95% of the country, doesn't have that luxury. नहीं है उनके पास. तो उनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें बिल्ड करना होगा. और ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप मुल्क को पीछे लेके जाना चाहते हैं और अंग्रेज़ी दुनिया की ज़बान है और हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब बच्चा एक ज़बान को मास्टर कर लेगा तो अंग्रेज़ी भी बेहतर सीखेगा. बट उसको शुरू से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालेंगे और उसको एक ज़बान में धकेलेंगे जो उसमें दूसरी फाउंडेशन भी उसने दूसरी ज़बान में नहीं बिल्ड की हुई, वो और सफ़र करेगा. मोस्ट ऑफ द किड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 1000 रुपये वाला है उसमें जाते हैं, कहने को इंग्लिश मीडियम है. जब बच्चा वो, और हमने अब स्टडीज़ भी करके देख ली हैं इसके ऊपर, बच्चा 5वीं जमात में पहुंचता है, एक उसको अननोन पैसेज ला के दे दें और उसको पढ़ने को कह दें, ज़्यादातर पढ़ नहीं सकेंगे, अगर पढ़ भी लेगा तो उसको मतलब नहीं बता सकेगा आपको. तो इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्या फ़ायदा जो नाम की है, और वो बच्चे को भी फिर डंडे पड़े होते हैं, तुम अंग्रेज़ी की नहीं बेहतर बोलते. वी फेल्ड द किड, वी डिडंट एक्सपोज देम टू लैंग्वेज इनफ, राइट. आपकी हाई लेवल ऑफिशियल से बात करते हुए आपको क्या फील हुआ कि वाई वी आर नॉट टीचिंग द किड्स इन आवर ओन लैंग्वेज? आई थिंक दैट देर इज़ कभी कभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग KP की गवर्नमेंट ने इस अप्रोच को चेंज भी किया था बीच में, और फिर उन्होंने वापस फ्लिप कर दिया था टू इंग्लिश. दिस रिक्वायर्स ब्रेव पॉलिसी मेकिंग. डिड यू नो दैट इंडिया के अंदर जो उनकी रीजनल एजुकेशन है हर प्रोविंस की या हर स्टेट की, उन्होंने अपनी मादरी ज़बान में इंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी है. एंड आई थिंक दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ अफेक्टेड एक्स कॉलोनियल स्टेट्स मोर सो बिकॉज इट इज़ इन आवर बिलीफ समथिंग दैट इज स्टक. कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका एक लेफ्ट ओवर रह गया कि अंग्रेज़ी ज़बान बोलोगे तो तुम काबिल होगे. बट आई थिंक एक ये इनसिक्योरिटी कि हमारा बच्चा कम्पीट नहीं कर पाएगा, दैट नीड्स टू गो. द अदर थिंग इज़ हमारी पॉलिसी मेकिंग इज़ नॉट एविडेंस ड्रिवन. वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी जो अच्छे मुंह से एक्सेंट से बोल लेगा, ही इज़ अ बेटर थिंकर. बट वीव गॉट ग्रेट थिंकर्स इन उर्दू टू, वीव गॉट ग्रेट थिंकर्स इन अरबिक एज वेल. ये किसने कहा कि अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है? तो एक माइंड सेट बना हुआ कि अंग्रेज़ी बच्चे ने बेहतर सीख ली, विल बी बेटर एट एवरीथिंग एल्स. नाउ टेल मी वन थिंग, एक बच्चा साइंस पढ़ना चाह रहा है, साइंस में बहुत दिलचस्पी रखता है, रॉकेट्स में इंटरेस्ट रखता है, एक दिन सोचता है कि मैं मरीख पे जाके पाकिस्तान की तरफ से कदम रखूँगा. उस बच्चे ने रॉकेट्स के बारे में बेहतर सीखना है, और वो बच्चा मालाकंड से है, और उस बच्चे ने पूरी ज़िंदगी 1000 रुपये वाले प्राइवेट स्कूल में गया है. इफ़ यू हैव टू, एंड इफ दिस इज़ योर किड, इफ यू गॉट टू, आपका एक गोल है उस बच्चे के साइंस के पैशन को नर्चर करना, उसको मौके देना. क्या उसको आप अंग्रेज़ी की इतनी मोटी किताब पकड़ा दोगे जिससे वो साइंस रॉकेट्स के बारे में पढ़ेगा? कभी भी नहीं. आप उसको उसकी ज़बान में दोगे, राइट. एंड सो ये पॉलिसी मेकिंग में एविडेंस जो है ना इस बात की, बस इनसिक्योरिटी हमारी एक एविडेंस इस बात की बहुत पूरी दुनिया की रिसर्च अब इस तरफ पॉइंट कर चुकी हुई है, और बड़ी दफ़ा हमने वो एविडेंस हमने भी रखी है गवर्नमेंट की. देखें, इट्स एविडेंस से सो सिखा दें उसको एक ज़बान अच्छे तरीके से, और फिर ट्रांजिशन देम टूवर्ड्स इंग्लिश. हम वादा करते हैं उससे भी बेहतर अंग्रेज़ी बोलेगा. बट so far, it requires brave policy making. दूसरा, I mean, we were meeting with Shehbaz Sharif and his education team. Rana Tanveer, I believe, is the education minister. और उनको हम एडवाइस ये दे रहे थे कि जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप कहते हैं ना, उस तरह चार्टर ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए. हर हुकूमत आके एक अलग लेंस अप्लाई करती है तालीम को. जिन भी ममालिक ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पूरी दुनिया में थे, हर कोई मसला ख़त्म कर चुका है. हम इसलिए नहीं ख़त्म कर पाए क्योंकि इकॉनमी की तरह तालीम के अंदर भी हम, हर हुकूमत नए एजेंडा के साथ आती है. एक हुकूमत आती है वो लैपटॉप बांटती है, एक हुकूमत आती है जो कहती है हमारा सिंगल मोस्ट बिगेस्ट एजेंडा जो है एक नया करिकुलम बनाना है. दूसरी हुकूमत आती है उस करिकुलम को निकाल देती है और कहती है वापस लैपटॉप बांटने हैं. तीसरी हुकूमत आती है तो कहती है कि हम करिकुलम को इस तरीके से देखेंगे. देयर इज़ नो कंटिन्यूटी. एंड दैट डैमेजेस अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो हम उनको रिकमेंड करते हैं चार्टर ऑफ एजुकेशन होने की ज़रूरत है. एवरीवन नीड्स टू एग्री दैट दीज आर द रूल्स एंड दीज आर द रूल्स दैट वी विल एग्री टू पे बाय, और इसको नहीं चेंज करेंगे, एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स रख लेंगे. 2015 में जब आपने इस एडटेक की बुनियाद रखी, किस नीयत से आपने रखी? आप क्या अचीव करना चाहते थे, और क्या कोई रोल मॉडल थे ऐसे उस वक्त जो आप चाह रहे थे कि यार चलो लेट्स से हमारे पड़ोसी मुल्क में या कोई भी डेवलप्ड कंट्री में है और समहाउ पाकिस्तान में वो नहीं, और आप इसको थोड़ा सा
ریولیوشنائز کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سو بیٹ آف کانٹیکسٹ, تعلیم آباد 2015 میں شروع ہوا, بٹ میرا اپنا جرنی انٹو ٹیچنگ 2011 میں شروع ہوا. 2011 میں ہائی اسکول سے گریجویٹ کر رہا تھا, اور میرا اپنا ہائی اسکول کا جرنی بڑا عجیب سا تھا. میں سعودی عرب میں پیدا ہوا, پاکستان آیا. میرے والد صاحب نے زیادہ تر اپنی جو کمائی تھی اس کے ذریعے مجھے, ہم 5 بہن بھائی تھے, اور ان کا اباؤٹ 60-70% پے چیک جو ہے وہ اسکولوں کی فیسوں میں جاتا تھا. ٹاپ اسکول سے ہمیں بھیجنا چاہتے تھے. اور یہ پاکستان میں بائی دا وے رینٹ اور اسینشیل تھنگس کے بعد زیادہ تر گھرانوں کا ایکسپینڈیچر جو ہے تعلیم کے اوپر ہی ہوتا ہے. یہ ایک میتھ ہے کہ ہم تعلیم کو نہیں پرائیورٹائز کرتے, پورا ملک تعلیم پہ ٹھیک ٹھاک پیسے لگاتے ہیں, والدین, رائٹ. اور پھر میں اسکول گیا, اور آئی واز اے ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, بٹ چھٹی ساتویں قریب میں نے انگریزی اور ریاضی دونوں فیل کر دیا. ہمارے ملک میں جب بچہ کچھ فیل کرتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی, ہاؤ ڈو وی ہینڈل دس, رائٹ. کبھی ہم بچے کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں, کبھی ہم ان کو اسکولوں سے نکلوا دیتے ہیں, کچھ کیسز میں جہاں پہ پیرنٹ کہتا ہے یار تم کھیتوں میں ہی کام کر لو. کچھ کیسز میں بچے کو خاندان والے آ کے تانے مارتے ہیں کہ یار تم نے تو یہ بھی نہیں کر سکے, اور انگریزی فیل کی تھی میں نے, اوپر سے وہ بھی ایک اسکول تھا, بیگن ہاؤس. سو گاٹ ریئلی بیڈ گریڈز ان انگلش اینڈ میتھ اسپیسیفکلی. پھر میرے ٹیوٹر بھی رکھوائے گئے, بٹ ٹیوٹر بھی کوئی نہیں سمجھا پاتا تھا. ایک ڈپ آیا تھا, اور ہر بچے کا وہ ڈپ آتا ہے. اینڈ پھر اس کے بعد میں نے جب یہ پورا ہوا تو ان سم کیسز وہ تعویذیں پہنائی گئی مجھے کہ بچہ لائک بیکاز وی ایز اے ہول وی ڈونٹ نو ایز اے پیرنٹس بھی فرسٹ ٹائم پیرنٹس ہوتے ہیں, انہوں نے کون سا پہلے پیرنٹنگ کی ہوتی ہے, رائٹ. سو نو بڈی نوز واٹ ہیپنز وین اے چائلڈ ریئلی ڈپس, رائٹ. اینڈ دس ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ اکراس دا ورلڈ. بٹ خیر اینی وے بائی دا ٹائم آئی گوٹ ٹو مائی اے لیولس کے اندر میری انگریزی, اور انگریزی کے اندر بھی لٹریچر جو کہ مشکل انگریزی ہے اس کے اندر ڈسٹنکشن تھی. اور میں اسکول نے جب اخبار میں نام چھاپ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کون سا ٹیچر تھا آپ کا. میں نے ان کو بتایا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے دن مجھے کلاس سے باہر نکال دیا تھا, تو میرا کوئی ٹیچر تھا ہی نہیں, آئی واز سیلف ٹاٹ. اب یہ کوئی چیز ہضم نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھے گریڈز آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ اچھی یونیورسٹی میں باہر چلے جاتے ہیں اور انجینئر بن جاتے ہیں اور اچھے پیسے کماتے ہیں. سو آئی وینٹ ٹو این انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2 months in, آئی واز لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس فار دا ریسٹ آف مائی لائف. تو میں نے وہ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ کر دیا, اپنا ٹرم ختم کیا اور پاکستان واپس آ گیا. انجینئرنگ آپ نے پیرنٹس کے کہنے پر جوائن کی تھی یا اس وقت آپ کا لارجلی نہیں, پیشن تو بالکل بھی نہیں تھا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ زیادہ تر پاکستان میں بچے جو ہیں وہ جو جس کریئر میں چلے جاتے ہیں دے ہارڈلی ایور ان کو موقع نہیں ملا ہوتا اپنے پیشن کو ڈسکور کرنے کا, رائٹ. تو میں چلا گیا اور پھر واپس آ گیا, ڈگری چھوڑ دی. اینڈ آئی ہیڈ 1 year آن مائی ہینڈس ٹو ریئلی فگر تھنگز آؤٹ, رائٹ. اور یہ گیپ ایئر میں تو اپنے ابھی بھی میں پڑھاتا ہوں, اور میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گیپ ایئر ضرور لیں. ٹریڈ مل سے اتر جائیں, زندگی کو دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے. تو اس گیپ ایئر میں نے ایک کچی آبادی, میرے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا, اسلام آباد کراچی لاہور میں آپ کی ایک سڑک ہے, سڑک کے اس طرف آپ کے بنگلوز ہیں اور شاید مرسیڈیز بھی نظر آئیں گی آپ کو کافی زیادہ. اس طرف آپ کو کچی آبادی اور کچرے سے کھانا کھانے والے بچے بھی ملیں گے ایک سڑک کے اپوزٹ سائڈس پہ, رائٹ. اینڈ سو آئی واز کیوریس اباؤٹ دس. تو میں کچی آبادی میں, میرے گھر کے پاس کچی آبادی تھی, وہاں جانا شروع کیا. وہاں کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ یہ سڑک پہ نہ ہی رہیں تو میں ان کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بنا دیتا ہوں تاکہ یہ دن کے دوران ادھر پروٹیکٹیڈ رہیں, کیونکہ وہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان بڑا کامن سین ہے, شرٹ پہنی ہوتی ہے, کچھ نیچے نہیں پہنا ہوتا, بس پھر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنایا. اور جب ڈے کیئر سینٹر کا پہلا دن تھا تو ادھر 100 پیرنٹس کھڑے ہوئے تھے, 2011 کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کریکولم کون سا پڑھائیں گے, سبجیکٹ کون سے پڑھائیں گے, کس طرح کا یونیفارم لانا ہے. اور میں نے کہا نہیں یہ تو اسکول تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ اسکول ہے, آپ پڑھائیں ان کو. آلموسٹ بائی مسٹیک آئی بیکیم اے ٹیچر, آلسو سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل ان لو ود اٹ. اینڈ دیر از ون تھنگ دیٹ آئی ڈسکورڈ جو میری اپنی بھی بچپن سے لرننگ تھی. اگر آپ کا دل لگ جاتا ہے پڑھائی میں, یا اگر آپ کا کسی سبجیکٹ میں کوئی ٹیچر آپ کو محبت کرا دیتا ہے اس سبجیکٹ سے, تو پھر دیر از نو اسٹاپنگ یو. میں نے ان گلی کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, اور یہ بچے وہ ہیں جو پورا دن باہر رہتے تھے. اکثر کو رات کو پولیس بھی اٹھا کے لے جاتی تھی سگنل سے, بھیک مانگ رہے ہوتے تھے اور پھر تھانے میں بند کر کے رکھتی تھی ان کو. پاکستان کے میریڈ آف پرابلمز ہیں, بٹ یہ بھی ایک تھا کہ وہ بھیک مانگنے والے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اور صبح میری کلاس میں جب وہ آتے تھے تو وہ ایگزاسٹڈ ہوتے تھے. اب اینی تھنگ لیس دین اے اسٹیلر انکریڈیبل انگیجنگ, مطلب آپ نا پورا وقت نہ ہنستے کھیلتے رہو اس کلاس میں, اینی تھنگ لیس دین دیٹ میرے بچے سو گئے ہوتے تھے, یا ان کا ذہن کہیں اور جا چکا ہوتا تھا, یا بھوک سے ان کے برے حال ہو رہے ہوتے تھے. اینڈ سو
بائی ورچی آف نیسیسٹی میرے کلاس روم کو انگیجنگ ہونا ضروری تھا. اور میرے اب وہ بچے ایک کو فیشن کا بڑا شوق تھا, تو وہ اس کے ابھی بھی اب وہ 8ویں 9ویں جماعت پاس کر چکا ہے, سو آؤٹ آف اسکول تھا, وہ 9ویں جماعت پاس کر چکا ہے اور سوچتا ہے کہ میں فیشن ڈیزائن کا ایک سرٹیفکیٹ کروں. اور اس کے جو ڈیزائنز ہیں انکریڈبل, وہ سلمز سے ہی ہے, پر اس کا ڈیزائن سینس اباؤٹ کلودنگ, وہ ہر کوئی جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسٹن ہوتا ہے, کتنے پیارے ڈیزائنس ہیں, بہت آلٹرنیٹیو ڈیزائنس ہیں, بہت زبردست قسم کے ڈیزائنس ہیں. آئی شو اٹ ٹو یو سم ڈے. بٹ یہی بچے, پھر اس کے بعد میرا ایک بچہ تھا جب میں دوسری جگہ پہ پڑھا رہا تھا ایک, تو وہ کوکین ایڈکٹ, اینڈ آف کورس دیز تھنگس ہیپن ٹو کڈس دیز ڈیز. ایک زمانے میں اسلام آباد میں مختلف قسم کے نشے آ گئے تھے, رائٹ, اور ان کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن میں جانا پڑا. اور ریہیبلیٹیشن کے بعد لائف از ویری ڈیفیکلٹ آفٹر ریہیبلیٹیشن, اینڈ یو آر اسپیشلی مور والیٹائل. ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ایئر وہ بچہ, he had topped my class. The kids the parents couldn't believe what had happened. The principal couldn't believe what had happened. دفتر میں انہوں نے بلایا اور ان کا یہ چیٹنگ کی ہے اس نے. I was like, اگر آپ نہیں یقین کریں تو کون کرے گا. And the kid had exceeded all expectations. آپ کو ایک کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ I've taught in the US. I've taught in elite schools in Pakistan, in the Beacon houses and all the elite schools. وہاں میں خود بھی پڑھا ہوں, پڑھایا بھی ہے, اور میں نے گلی کے چھوٹے چھوٹے سلمز کے اندر بھی پڑھایا ہے. میری ایک کلاس میں دھابی جی میں پڑھا رہا تھا, ادھر میرے دوسرے کلاس کے اندر ہیروئن ایڈکٹ جو ہے نا ٹیکے لگا کے لیٹے ہوئے تھے. گورنمنٹ اسکول تھا, ادھر تک اسٹیٹ کی رسائی نہیں تھی اتنی مانیٹرنگ کی کہ وہ ایڈکٹس کو وہاں سے نکال سکیں, اور اسکول کی کوئی سیکورٹی نہیں تھی, تو اندر آ کے لینڈر لگا کے لیٹ جاتے تھے. اسی کے اگلے کمرے میں کلاس پڑھا رہا ہوتا تھا. ان سب جگہوں میں دا کی بگیسٹ ٹیک اوے واز دس: اگر پاکستان کے بچوں کو موقع ملے, دے آر امونگ دا برائٹسٹ دیٹ ہیو کم اکراس ان آل آف مائی ٹیچنگ کریئر. اگر ان کو موقع ملے اور اگر ان کو انگیج کیا جائے, دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ دیٹ از اسٹاپنگ دم. ہمارے ملک میں بہت سی میتھس ہیں, پیرنٹ تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا یا تعلیم کو ویلیو نہیں کرتا. جھوٹ, ہرگز نہیں ہے. ہمارے یہاں بچوں میں تعلیم کا کوئی وہ نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے یا دل نہیں لگاتے. ایبسلیوٹ جھوٹ, ناٹ ٹرو ایٹ آل. I've taught in 17-18 cities and towns and villages across Pakistan. Not true at all. And جب ان کو موقع دے دیا جائے, they exceed all expectations, like the examples that I've just given you. تعلیم آباد was born out of that dream. خواب یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں 22 کروڑ آبادی ہے, اور we don't just want to do it for kids. اس 22 کروڑ آبادی کو آپ نے ایک گروتھ مائنڈ سیٹ پہ, ایک سیکھنے کی عادت پہ, ایک سیکھنے کے شوق پہ لے آئے ہوں گے. اور دیٹس اے ڈے جب پاکستان آگے بڑھنا چل سکتا ہے. جن ملکوں نے بھی پروگرس کی, ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کر کے پروگرس کی, تو تعلیمات ادھر خواب شروع ہوا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم تب تک مطمئن نہیں ہیں جب تک پاکستان کی تعلیم کی ٹریجیکٹری ایز اے نیشن نہ بدل جائے. وی ڈونٹ کیئر کتنے پیسے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. وی ڈونٹ کیئر کہ یہ کمپنی کا کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. دا اونلی تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ وی ول کیئر اباؤٹ از پاکستان اس طرف جا رہا تھا ایجوکیشن ٹریجیکٹری میں, اور یہاں چلا گیا. اٹ ریئلی چینجڈ ان ٹرمز آف دا انٹائر آؤٹ پٹ, اور اس کے لیے اسکیل کو مد نظر رکھنا ضروری تھا. تو جب بھی ہم ان جگہوں پہ کام کیا کرتے تھے, ایک پوائنٹ پہ میں اینٹوں کے بھٹوں کے بچوں کو پڑھا رہا تھا, جو اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ انڈیٹڈ لیبر ہوتا ہے. ان کے والدین نے کوئی قرضہ لیا ہوتا ہے, ان کے والدین کے والدین نے قرضہ لیا ہوتا ہے, اور ان کو 16 روپے دن کے ملتے تھے. وہ صبح کے وقت چائے پیتے تھے اور سوکھی روٹی کھاتے تھے, اور رات کے وقت وہ آ کے ڈنر میں بچے کھاتے تھے چائے, لیکن چینی کے ساتھ, وہ ایک لگژری ہوتی تھی, اور ساتھ سوکھی ہوئی روٹی. لنچ نہیں کوئی بیچ میں ہوتا تھا. اور پورا دن بھٹے پہ وہ 44 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر پہ یہ بچے کام کرتے تھے. ان کے پیٹ سوجے ہوئے تھے. لیکن شام کو اسی علاقے میں جب گدا گاڑی پہ کوئی اسمارٹ فون لے کے آتا تھا, تو ہر کوئی اس کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا تھا. کہتا تھا کتنے کا دو گے, 1000 کا دو گے, نہیں 900 کا کرو, 850 کا, 970 کا کر دو. اور لوگ پیسے جمع کر کے اسمارٹ فون لیتے تھے یا فون لیتے تھے, اور ہم ان سے پوچھتے تھے کیا ضرورت ہے, آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا پا رہا لیکن آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت ہے. آج وہ 2015 میں تھا, شروع ہو رہا تھا سب کچھ, آج آدھے ملک کے پاس آ چکا ہے. تو ہم نے سوچنا یہ تھا, محبت کرانی پوری قوم کو سیکھنے سے, اور اس کو اسکیل کرنا ہے, اور اسکیل کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے. اور اسکیل کے طریقے کیا تھے؟ وہ سارے ایونیوز جو عام آبادی تک
رسائی حاصل کر سکتے تھے, ٹی وی, موبائل, ریڈیو, فیچر فون, اور اس کی بیسس پہ ہم نے تعلیم آباد کو شروع کیا تھا. سو دیٹس ویئر دا جرنی اسٹارٹیڈ اینڈ وائی وی بلیو ان دس مشن سو ویہیمنٹلی ایز ایجوکیٹرس. اور بچے کیوں انٹرسٹ نہ لیں گے یار؟ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کس طرح کارٹون میں انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ سارا دن بٹھا دو انٹرسٹ لیں گے, لیکن اگر آپ بچوں کو ڈانٹو گے, مارو گے اور ایسے طریقے سے پڑھاؤ گے ڈرا کر, کیوں انٹرسٹ لیں گے؟ تو آئی ایگری ود یو کہ بچوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ہاؤ یو میک تھنگز انٹریکٹیو. گیمیفائی کرو چیزوں کو. The more you can gamify a difficult topic for kids, they would love to understand that. وہ تو کارٹون سمجھ کر ہی دیکھ رہے ہوں گے, ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ لرننگ ہے یا کیا. آج کل کے بچے کو دیکھ لینا, سارا کچھ تو وہ کارٹونز اور جو ہے جو ٹی وی کے بچوں کے شوز ہیں یوٹیوب پر, اسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ فیسینیٹڈ ہوئے کہاں سے سیکھا یہ. اینڈ دے لرن اٹ فرام دس ہول تھنگ انٹرنیٹ آف گیمیفیکیشن جو وہاں پر ہو رہی ہے کہ اتنا انٹریکٹیو بنایا جا رہا ہے. تو اف یو آر ٹیکنگ اے ڈفرنٹ اپروچ آف ٹیچنگ دیز کڈس, ڈنڈے والے زور سے نہیں, زور زبردستی سے نہیں, رٹے والے سسٹم سے نہیں, بٹ میکنگ تھنگس انٹریکٹیو اور گیمیفیکیشن کو تھوڑا آپ اگر لے آؤ نا, تو میرے خیال میں ہر بچہ چاہے گا کہ وہ پڑھے. اچھا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ, یا وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے, اس کو یہ انٹرٹینمنٹ لگ رہی ہے. یا میں آپ کو لیٹ می شو یو سم تھنگ ایکچولی. اینڈ ہمارے یہاں نا بچوں کی املا بڑی کمزور ہے, اور میری بھی کمزور ہوگی. املا بولے ڈکٹیشن, رائٹ, ڈکٹیشن اردو کی. مطلب ہم بولتے تو ہیں لیکن نہیں پاتے. میں آپ سے کہوں کہ آج نعیم سکندر پوڈ کاسٹ کی ایک پریس ریلیز اردو میں لکھنی ہے, تو ہم اسٹرگل کریں گے, آپ بھی اسٹرگل کریں گے, میں بھی اسٹرگل کروں گا, رائٹ. مشکل ہوگی, کہیں نہ کہیں اسپیلنگ مسٹیکس کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ انگریزی جب ہم پڑھتے ہیں تو انگریزی ہمیشہ فونک سے پڑھائی جاتی ہے, بٹ جب اردو پڑھنے پہ آتے ہیں تو اگر ہم نے انگلش میں بیٹ لکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں ب ایٹ بیٹ. آپ نے اردو میں جب سیکھا تھا بچپن میں بات لکھو, تو بات کیسے لکھتے تھے؟ ہماری ٹیچر بتاتی تھی بے لف با تے بات. ہم نے کبھی فونک سے پڑھا ہی نہیں, رائٹ. وچ از وائی جب اقتصادی بچے کو کہو گے اقتصادی لکھو, بچہ پھسل جاتا ہے, ہم نے تو وہ بے لف با تے بات رٹا ہوا تھا. اور دوسرا ہمارا اردو میں ریٹن اردو میں ایکسپوجر ہی اتنا کم تھا. اس کی وجہ جب ہم نے بچوں سے بات کرنا کیا, اور ہمارے ریسرچ ساری بچوں پہ ہوتی تھی, رائٹ. بڑوں سے جا کے نہیں پوچھتے تھے, بڑے کہتے تھے, بڑوں سے پوچھتے تھے کہ اردو کی نہیں اس کی اچھی, وہ کہتے تھے پڑھتا ہی نہیں جی, نہیں اس کا. اور جب ہم بچوں سے آگے پوچھتے تھے تو کہتے تھے اردو مزے کی نہیں ہے. تھنک اباؤٹ دس وے, انگریزی کے آپ کے اس کمرے کے اندر 10 قسم کے فونٹ تو مجھے نظر آ رہے ہیں. فن فونٹ ہوگا, لائٹ فونٹ ہوگا, پلے فل فونٹ ہوگا, رائٹ. اردو میں جب میں آپ سے کوئی فونٹ پوچھوں گا تو آپ کو جمیل نوری نستعلیق نظر آئے گا, آپ کو خبر نامے میں جیو کے ادھر بھی وہ نظر آئے گا, دکان کے بورڈ میں بھی وہ نظر آئے گا, جنگ کے اخبار میں بھی وہ نظر آئے گا, اور آپ کی چوتھی جماعت کی کتاب میں بھی وہی نظر آئے گا, رائٹ. اینڈ انگلش از فن اینڈ اردو ویل اٹس بورنگ, رائٹ. لیٹس گو انٹو اردو. دس از یہ ایک کیریکٹر ہے چاچا بتون, رائٹ. اور چاچا بتون جو ہیں وہ ایک کیریکٹر ہیں ویمپائر رینک, لیکن وہ چاچا بتون کا مطلب کیا ہے؟ چاچا باتیں بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاچا بس باتیں کرتے رہتے ہیں اردو میں, اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا چینی لکھ کے دکھاؤ, رائٹ. اینڈ سو وی ٹرائنگ ٹو رائٹ چینی. اینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیری پوٹر میں جس طرح وہ نہیں ہوتے تھے, ایک وہ گولڈن بال ہوتی تھی, آپ نے پکڑنی ہوتی تھی, تو اب اس نے یہ اس کے اندر سے پک کرنی ہے, رائٹ. اینڈ واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو از وی گوئنگ ٹو اٹمپٹ ٹو رائٹ اٹ. صحیح ہے. اینڈ میں نے پکڑا اس کو, تو وہ اٹس میکنگ دا ساؤنڈ, رائٹ. اور وہ آدھی اشکال میں خود ہی کنورٹ ہو گیا, رائٹ. اب میں نے اگلا لکھنا ہے. آئی کین آلسو ڈو اٹ رانگ, رائٹ. Nobody's hitting me, nobody's coming and berating me. مجھے مار نہیں پڑ رہی, ڈانٹ نہیں پڑ رہی. Okay, I'll do it wrong again. No problem. I'm just doing it alone on myself. And so as I begin to do this, یہ میں نے اور یہ آخری لیول 1's done. زبردست. اب خود لکھو, you do it yourself. And kids, would you believe it or not, وہ گھنٹے لگے رہتے ہیں. ایک تو چاچا بتون کے ساتھ they're having fun. ایک تو اس گیم میں جب آپ بور ہو جاتے ہو تو آپ کوئی بھی نمبر آف تھنگس اور کر سکتے ہو, یہ پانی گرا سکتے ہو, اور ہنٹس ہیں اس کے اندر, چاچا بتون کے ساتھ باتیں کر سکتے ہو.
But look at what is happening to Urdu in this. It is exciting, it is fun, it has a culture. اور جب آپ کر رہے ہو تو آپ کو کوئی آ کے تھپڑ نہیں مارا اگر آپ غلط کر رہے ہو, کان نہیں مڑوڑا کوئی غلط کر رہے ہو, چاچا تم کہہ رہے کیا کر رہے ہو یار, ٹھیک کرو نا, that's it and you make mistakes and you learn and that's how all kids learn, right? So یہ اور اس ایپ کے اندر اس طرح کے ہزاروں جیولز ہیں, رائٹ, اردو کے اندر, انگریزی کے اندر, حتیٰ کہ تربیت کی بھی ایک پوری سیریز ہے جس میں ایک پوری کلائمیٹ چینج کے اوپر سیریز بنی تھی, بجلی کیوں بچانا ضروری ہے, پانی کی بچت کیوں ایک اہم چیز ہے پاکستان کے لیے. اور آپ امیجن کریں کہ ایک, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, ایک ہی کاسٹ ہے, پنکی جو ببلو بنٹی, چاچا بتون, پھر اس کے علاوہ ٹیلر ماسٹر, شیبا گوپی, یہ سارے کیریکٹر ہیں جو تعلیم آباد میں رہتے ہیں, اور یہ بچے بار بار انہیں کو دیکھتے ہیں. میتھس کی ویڈیوز میں ٹیلر ماسٹر زیادہ آتے ہیں, بکاز ٹیلر ماسٹر ریاضی میں کوئی بھی کانسیپٹ لے لیں, فریکشن لے لیں, LCM لے لیں, میجرمنٹ لے لیں, ٹیلر پاسٹر نے ادھر ایک وہ پہنی ہوتی ہے, انچی ٹیپ پہنی ہوتی ہے, میجرنگ ٹیپ پہنی ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ آ کے وہ بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں. تو اب بچوں کی ایک ایسوسیشن بن گئی ہے. بچوں نے 4 سال پہلے جو ایپیسوڈ دیکھی, ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ ایپیسوڈ یاد ہو, کہتے ہیں ہاں اس میں تو یہ اس طرح کی چیز ہوئی تھی, وہ چاچا بتون نے اس طرح کر کے یہ چیز کی تھی. تو وہ ایک بانڈ بن گیا, اور اس بانڈ کو ناؤ وی آر بگننگ ٹو ڈو امپورٹنٹ اسٹف اراؤنڈ تربیت, کائنڈنس, being more tolerant of another sect, for example, being more tolerant of another religion, اور ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بچے سیکھ سکیں, بٹ انہوں نے ان کو رول ماڈلز بنا لیا, رائٹ, ان کیریکٹرز کو. اور اب یہ کیریکٹرز بہت اہم پیغامات بھی لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ بچے ان کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ PTV میں کہا ڈرائنگ بنا کے بھیجیں, سب بچوں نے پنکی جو کی نا بڑی ڈرائنگس بنا کے بھیجی, یہ ان کی امیجنیشن میں رچ بستے ہیں. اینڈ ناؤ از دا ٹائم ٹو آلسو, تعلیم تربیت کے بغیر نامکمل ہے, سو ناؤ از دا ٹائم ٹو آلسو ڈو سم ادر انکریڈیبل اسٹف. ونس یو ون دا ٹرسٹ آف دا چائلڈ, وہ کہتا ہے اس کے ساتھ سیکھنے میں مزہ آتا ہے, تو اب آپ اس کو اور اچھی چیزیں بھی اس کے تھرو سکھا سکتے ہو. اور یہ R&D آپ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کہ یہ ایک لیسن تھا, انہوں نے چینی لکھنا تھا, صحیح ہے, صحیح ہے, اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہوں گے یا بہت سارے جملے ہوں گے جو اس طرح کے انٹرٹیننگ طریقے سے آپ بچوں کو سکھا رہے, بٹ یہ سارا آئیڈیا, یہ انسپریشن یا R&D, یہ انسپائر کہاں سے ہوئے اس طرح کی گیمفیکیشن کرنے میں؟ بیکاز انگلش میں تو ہیں, بٹ میکنگ اٹ ان اردو, پر لگانا اس کو, پھر وہ غلط جا رہا ہے, پھر جو ہے چاچا بتون کہہ رہے ہیں یار رہنے دو, یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح ٹرائی اٹ اگین وغیرہ وغیرہ, ایک کنورسیشن ہو رہی ہے بچے کے ساتھ. تو ہاؤ دس آل کم اباؤٹ؟ سو ایک پوری ریسرچ ٹیم ہے, اور ہماری ریسرچ لیب جو ہے نا, ہم اکثر جب بچوں کو ہم جا کے مٹیریل دیتے تھے نا, تو ہم ان کو ان کے پیرنٹس اور بچوں کی پرمیشن کے ساتھ ہم کہتے تھے یہ ایک کمرہ ہے, اس میں تھوڑے سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ لو, اور نہیں کرنا نا تو چھوڑ دینا. اس میں ٹام اینڈ جیری بھی پڑا ہوا ہے, اس میں ڈونلڈ ڈک بھی پڑا ہوا ہے, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو اگر نہیں پسند آیا نا تو چھوڑ دینا. اور پھر کیمراز, ایک تو ہم کیمرہ کی فوٹیج پوری اسٹڈی کرتے تھے بعد میں جا کے کہ کس پوائنٹ پہ اس نے چھوڑا, بٹ یہ ایک پوری سائنس ہے. اور کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ابھی میں نے گیم کھیلی ہے, all of that data gets transmitted, everything from میں نے کتنے لفظ بنائے, میں نے کتنا ٹائم گزارا, میں نے کتنے غلط آپشن پک کیے, میں نے کتنے صحیح آپشن پک کیے, میں نے کتنا ٹائم اس ایک ماڈیول کے اوپر گزارا, اور پھر ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان پرسن ٹیمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں, کیسا لگا, مزہ آیا, بور کیوں ہے, یہ بھی چیز ہو رہی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر از ہارڈ کور ڈیٹا کمنگ فرام ملینز آف چلڈرن ہو یوزنگ دا پلیٹفارم کے یار ایکچولی 3 الفاظ کرنے کے بعد بچہ بور ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, تو سم ہاؤ فائنڈ اے وے ٹو کیپ دم انگیجڈ. اینڈ بیکاز یو ہیو دا فون نمبرز آف پیرنٹس, یو آلسو کال دم اینڈ سے ہیلو, وہ آپ کا بچہ املا کھیل رہا تھا تو اچھی نہیں لگی اس کو, وٹ کین یو ڈو بیٹر. اینڈ وہ پیرنٹ بتاتے ہیں کہ ایکچولی وہ اس سے مشکل الفاظ نہیں ہو رہے تھے, اور وہ کنفیوز ہو گیا تھا تو اس نے بند کر دی میرے خیال سے. اینڈ یو ہیو اور ایویڈنس. اینڈ سو یہ اس ایپ کی 180th کوئی ایٹریشن نکلی ہوئی ہے, مطلب ہمارا, اور ویڈیو تعلیم آباد کی ویڈیو آرکائیو K25 ہے, کم از کم 4000 اس طرح کی پوری پروفیشنل آڈیو کوالٹی, آڈیو ٹریٹمنٹ, ویڈیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ویڈیوز بن کے ہم نے ٹریش کی ہیں. بیکاز دیر از 2 ways that can happen. آپ ہمیشہ ایک ترازو کے طور پہ سوچیں, آپ یا انگیج کر رہے ہیں بچے کو اور اس کو تعلیم دے رہے ہیں, تو انگیجمنٹ اور تعلیم کو بیلنس ہونا ہوگا. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ایسی, میں آپ کو ویڈیو کی مثال بتاتا ہوں, فوٹو سنتھسس بچے کو سکھانا ہے, ہمارا کیریکٹر اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے, اتنا چھوٹا سا مائکروسکوپک, اور اپنے آپ کو پودے کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے. ہم پودے کے اندر جاتا ہے تو وہ زائلم اور فلوئم نا ہائی ویز کی طرح کے ہیں, جو پودے کے اندر اس کے وہ ہوتے ہیں جہاں سے ٹرانسمٹ ہو رہا تھا پانی اور نیوٹرینٹس.
جب وہ کلوروفل کے اندر جاتا ہے پودے کی لیف کے اندر, تو کلوروفل ایک گرین کلر کا انسان ہے, وہ روشنی کو پکڑ کے نا اس نے ایک دیگ رکھی ہوئی اور اس دیگ کے اندر نا وہ پودے کا کھانا بنا رہا ہے, اور پھر پودے کا کھانا جو ہے وہ ایک ٹرک پہ لوڈ کر کے زائلم اور فلوئم پہ پودے کے دوسرے حصے میں بھیج دیتا ہے. کہنے کو گریٹ کانسیپٹ رائٹ, بٹ دس از پرائم ایگزامپل آف وین یو ڈیڈ انگیجمنٹ ٹو مچ. جب ان بچوں کا ایگزام دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے ایگزام میں لکھا کہ جب انہوں نے ٹیسٹ لیا کہ فوٹوسنتھسس کیا ہوتا ہے, انہوں نے لکھا کہ وہ ایک ٹرک ہوتا ہے جی پودے کے اندر, اس ٹرک پہ دیگیں لوڈ ہوتی ہیں سو ایونچولی سو اینڈ کبھی کبھی ہماری ویڈیوز اب فار ایگزامپل آپ ایک ویڈیو پہ جس وقت آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں نا فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے, یو کینٹ فول دم. سو ہماری ہر ویڈیو نا ایک سائنوسائڈل ویو ہوتی ہے, انگیجمنٹ پیک, اینڈ دین آپ پڑھانا شروع کر رہے ہیں, کیپس گوئنگ ڈاؤن, اینڈ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے رائٹ, اس سے نیچے بچہ چھوڑ جائے گا تو اس کے واپس آپ واپس اسٹوری کو واپس اندر لاتے ہو, اس کو اندر رکھتے ہو. تو اس میں سم ٹائمز یو گیٹ اٹ ٹو بورنگ, اینڈ وہ گراف نیچے جاتے کریش کر جاتا ہے, بچہ از آؤٹ. سو ایک پوری سائنس ہے, یو نو یو گاٹ ٹو کیپ دم. اس میں بہت مشکل کر دو گے تب چھوڑ جائے گا, بہت انگیجنگ کر دیا تو سیکھے گا نہیں کچھ, کہانیاں سن لے گا اور کہانیاں ریسائٹ کرے گا اور ایگزام میں پاس نہیں کرے گا, تب پیرنٹ بھی کہے گا یار اس کو کیا سروس دی تھی, یو نو سارے کہیں گے یہ تو الٹا اور غلط سیکھ کے آ گیا, یہ تو کہانیاں آتی ہیں اس کو صرف. تو اٹس آلویز اے کانسٹنٹ بیلنس دیٹ از ڈریون بائی ڈیٹا. جو آپ کی R&D کی ٹیم ہے جو کہ یہ ساری گیمیفیکیشن کرتی ہے, چیزوں کو انٹرسٹنگ رکھتی ہے اور اتنا بور نہیں ہونے دیتی کہ بچہ جو ہے چھوڑ جائے, اور یہ بھی نہ سمجھے کہ بچہ صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہو, اور فوٹوسینتھسس کا جس طرح آپ نے بتایا نا ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ نہ سمجھے. تو جو آپ کی ریسرچ کی ٹیم ہے, لائک ہو آر دیز پیپل, لائک دے آر ڈوئنگ این انکریڈیبل جاب. سارے پاکستانی بیسڈ ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ہاؤ دے آر لوکنگ اسٹف, ہاؤ دے آر لائک اسٹڈنگ دا سائیکالوجی آف دیز کڈز. اٹس اے مکس آف بوتھ ایکچولی, بٹ کافی زیادہ ٹیم ہے جو فورن ایجوکیٹڈ ہے. سارے وہ پاکستانی ہیں جو باہر سے پڑھے تھے اور پھر باہر سے پڑھ کے واپس آ گئے اور یہاں آ کے کام کرنا شروع کیا. بٹ ایک بہت سبسٹینشیل, جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا تو آپ اکثر کچھ ایسے آئیڈیلز اپنے دماغ میں رکھتے ہیں جو کبھی کبھی آپ کے کانٹیکس, پاکستان کے کانٹیکس کے لیے ان ریئلسٹک ہوتے ہیں. یو نو امیریکا زیڈ ٹیک انڈسٹری از ویری ڈفرنٹ دین پاکستان زیڈ ٹیک انڈسٹری. سو شور دیز پیپل, آل آف دیز پیپل ہو کیم ہیڈ دا لیٹسٹ ان ہاؤ ریسرچ آٹ ٹو بی کنڈکٹیڈ. لیکن ان کی ریسرچ کو پاکستانی کانٹیکس میں گراؤنڈ کرنے کے لیے ہماری بہت سی ایسی ٹیمز بھی تھی. ہمارا ایک ٹیم ممبر ہے, اس نے کہا کہ میں 9,000 روپے میں الائی تحصیل ان کے پی کے, ویری ریموٹ, اکثر وہاں پہ روڈ ایکسیس بھی بروکن ہوتا ہے. اس کا میں 9,000 روپے میں الائی تحصیل میں مہینہ گزار کے آؤں گا. اینڈ وی سیڈ اوکے واٹس اے گول ہیئر. اس نے کہا گول یہ ہے کہ 9,000 روپے میں ہوٹل تو میں لینے سے رہا, 9,000 روپے میں مہینے کے لیے تو مجھے ہوٹل نہیں ملنے والا. 9,000 روپے میں مجھے کرنا کیا ہوگا کہ مجھے ادھر جا کے رہنا ہوگا. We said great, okay, so you're living with the community. اور یہ he's not a foreign educated guy, he's here in Pakistan, اور وہ اس نے ٹیم جوائن کی ہوئی ہے, بٹ اس نے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی, آگے نہیں پڑھا. اس نے ادھر گیا اور اس نے ایک بریلینٹ چیز پل آف کی جس میں وہ فار 1 month ان بچوں کے ساتھ, ان پوری آبادی کے ساتھ جو کٹ آف تھی, وہاں ٹی وی تک نہیں آتا تھا, فون بھی وہ پرانا لینڈ لائن ایک لگا ہوتا تھا دکان پہ, اس کے علاوہ پی سی او کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہیں پہ بھی. And this guy studied how they behave, how they view content, if they are shown content, how do they react to new knowledge, how do they process new knowledge, are they excited to process new knowledge and pass it on. اور واپس آگے سے پوری رپورٹ لکھی. If تعلیم آباد is to break into every nook and cranny of Pakistan, یہ چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. پاکستان کے رپورٹنگ فرام دا موسٹ ریموٹ گاؤں آف پاکستان, اس نے اپنا نام لکھا. And that report was seminal, right? So it is not, sometimes it's nothing complex. At the end of the day it is ایک عام آدمی جو کہہ رہا ہے میں نے ان کے ساتھ جا کے گزارنی ہے زندگی تھوڑی سی, اور ان کے پیروں میں, ان کے جوتوں میں پیر ڈال کے دیکھنے اور ان کی ریالٹی کو سمجھ کے آپ کو بتانا ہے کہ ان کی ریالٹی کیا ہے. پھر اگر آپ نے اس کے مطابق بنانا ہے تو آپ بنائیں, نہیں بنانا تو at your own peril, at your own risk. And so some of it is theory from the latest in the world as to how to do research. Some of this is just جائیں دیکھیں اور سیکھیں. آپ جو فوکس کر رہے ہیں وہ ارلی ایجوکیشن ہے, رائٹ؟ ارلی ایجوکیشن پہ تھے, اب ہم پورے K to 5 اسپیکٹرم کو کور کرتے ہیں.
بٹ موسٹلی ایڈ ٹیک کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو کہ ماڈلس میں نے کچھ دیکھے ہیں نا, وہ آپ کے اسٹارٹ لیتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام سے, بیکاز وہ لوگ ہیں جو کہ فیسیں بھی بھریں گے, جو کہ CSS کی تیاری ہو, ایئر فورس میں جانے کی تیاری ہو, یا کوئی جو ہے گورنمنٹ کے ایگزامس ہوں, سیٹ وغیرہ ہو, انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہو, رائٹ, یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر ایک ایڈ اسٹارٹ اپ کے لیے جو ہے ایڈ ٹیک کے لیے تو فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, صحیح ہے. بٹ اف یو آر ٹارگیٹنگ لائک جسٹ دا لوور اسپیکٹرم, آپ پرائمری سے وہ کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے خدشہ ہوتا ہے نمبر 1 کہ پہلے تو پیرنٹس اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ بچوں کو انرول کر دیں, اور دوسرا جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے بچے کو پڑھانے کا, اسکول کو بھیجنے کا, ناٹ تھرو موبائل اور اسکرین, رائٹ. تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے اف یو ور ٹو گو تھرو دا راؤٹ, اگر آپ جاتے یہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کے تھرو اور سسٹینیبلٹی اور مونیٹائزیشن آپ ڈے نمبر 1 سے اچیو کر لیتے, ورسز آپ نے یہ دوسرا راؤٹ چنا جو کہ پرائمری ایجوکیشن کا ہے, کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے اسٹارٹ میں؟ میرے مطابق پاکستان کی جو دا روٹ آف دا پرابلم از یہ تعلیم میں ایک ڈسکنیکٹڈ ایکو سسٹم نہیں ہے. اگر ایک فنل کے اوپر والے پرزے میں کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہوا ہے تو نیچے والا پرزہ ہمیشہ سفر کرے گا. اف یور فنل از لیکنگ ایٹ دا ٹاپ دین اٹ ول بی ویری ویری نیرو ایٹ دا باٹم. ا لاٹ آف پیپل سے کہ ہمیں انڈیا کی ایڈ ٹیک انڈسٹری سے سیکھنا چاہیے جس نے ٹیسٹ پریپ سے شروع کیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مسئلہ 2001-2002 میں ختم کر دیا تھا, اینڈ دین دے فوکسڈ آن بلڈنگ گڈ پرائمری لیول انفراسٹرکچر, رائٹ, سو دیٹ دے ور نو آؤٹ آف اسکول. ابھی بھی ان میں لرننگ لاسز کے مسئلے ہیں اور اسٹنٹڈ لرننگ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی انڈیا میں آؤٹ آف اسکول ہے. ایک یہ چیز ڈفرینٹ تھی. دوسری اکنامک سچویشن واز اے ہول لاٹ ڈفرینٹ. مڈل کلاس ریپڈلی ایکسپینڈ کی. جب مڈل کلاس ریپڈلی ایکسپینڈ کی اور پرائمری سیکشن آپ نے تھوڑا ریلائبلی کر لیا, تو ایک بہت بڑی آبادی ایسی آئی جو ایسپریشنلی ان گنی چنی یونیورسٹیز میں IIT اس طرح کی یونیورسٹیز میں جانا چاہتی تھی. اسپیسیز بہت کم تھی, بچے بہت زیادہ تھے, اور اس کے لیے کمپیٹ بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا. اور وہاں پہ ریڈ ٹیکس آئی اور انہوں نے VC فنڈنگ بھی کی اور اس مارکیٹ کو مانیٹائز کیا. پاکستان میں وہ مارکیٹ جو ہے اٹ از ٹائنی. جب آپ مانیٹائزیبل مارکیٹ کی بات کرتے ہو تو آپ بات کرتے ہو ہاؤ ڈو یو بلڈ $1 billion مارکیٹ. یو کانٹ بلڈ $1 billion کمپنی آؤٹ آف دس سیگمنٹ in Pakistan. That's number 1. It's too tiny. The other part is کہ جب تک پاکستان میں یہ پرائمری سیکشن ریپیئر نہیں ہوتا, there is no way to go from here. Sure, we will have kids who will graduate from primary grades, but ہماری پرائمری جماعتوں کے بعد بھی 85% بچے جملہ نہیں پڑھ سکتے, ایک سینٹینس بھی نہیں پڑھ سکتے آفٹر کمپلیٹنگ پرائمری گریڈس. تو وہ اوپر والا سیگمنٹ بڑھے گا ہی نہیں اور مانیٹائزیبل ہوگا ہی نہیں. تو ہمارے لیے ڈیسیجن یہ تھا, ہم نے پاکستان کا سب سے بہت ایجوکیشن پرابلمس ہے, کہنے کو تو 9th گریڈ کے اندر بھی بہت ایجوکیشن پرابلمس ہیں, بٹ دا بگیسٹ ون ویئر دا میجورٹی آف دا پاپولیشن لائز, جہاں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, جہاں سب سے زیادہ سفرنگ بچے ہیں, جہاں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹس ہیں, وہ K to 5 رینج تھی. اس میں اگر آپ بچے کو تعلیم سے محبت کرا دیں اور انٹرسٹیڈ کرا دیں تو دا ڈویڈنڈس کنٹینیو فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. پہلے فنل کے اوپر والے پرزے میں جتنی بھی لیکیجز ہیں ان کو ریپیئر کرنا پڑے گا. جب ان کو ریپیئر کر لیا تو فنل کا نیچے والا پارٹ آٹومیٹکلی بڑا ہوتا جائے گا. دیٹس وائی وی پکڈ دس. اینڈ شور یس یو رائٹ, یہ کوئی سیکسی پارٹ آف دا مارکیٹ نہیں ہے ٹارگیٹ کرنے کے لیے. ادھر کوئی VC فنڈنگ نہیں ہے ایٹ لیسٹ فار ناؤ, بٹ آئی تھنک ہم نے وی ہٹ انکریڈیبل ٹریکشن نن دا لیس. TV پہ 8.5 ملین لوگ دیکھتے ہیں ہر ہفتے. 1.5 ملین لوگ تعلیم آباد ایپ کو استعمال کر چکے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. 1 کروڑ تو یہ آبادی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت ریسنٹلی یہ ایک جھوٹ ہے کہ یہ مارکیٹ کی سیگمنٹ مونیٹائزیبل نہیں ہے. ہاں اتنی ایزی مونیٹائزیبل نہیں ہے جس طرح آپ کے ٹیسٹ پریپ ہے. ٹیسٹ پریپ پہ تو آپ کو آگ لگ گئی ہے, آپ نے یونیورسٹی کے اندر جانا ہے, تب آپ کو آ کے کوئی بھی کہے گا کہ میں آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دوں گا, تو آپ اس کو پیسے دے دو گے مجبوراً, رائٹ. اینڈ وی آلسو تھنک دیٹس ناٹ in that way sustainable. But let's come back to primary and how that can be monetized. پاکستان خطے میں اور ریجن میں اور دنیا میں it is becoming a rarity in many ways in education. But ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ان قریب میجورٹی آبادی جو اسکولوں میں جاتی ہے فار پرائمری ایئرس, وہ پبلک اسکول میں نہیں جائے گی, وہ پرائیویٹ اسکول میں جائے گی. اوور 43% آف آر آبادی وہ پبلک اسکول نہیں جاتی پرائمری اسکول کے لیے,
43% जाती है प्राइवेट स्कूल. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में या यूके में फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूलिंग नॉर्म है, एक्सेप्शन है. ओनली एलीट ऑफ द एलीट विल सेंड देयर किड्स टू प्राइवेट स्कूल, बाकी पब्लिक में जाएंगे, राइट. पाकिस्तान में प्राइवेट इज़ बिकमिंग द नॉर्म, पब्लिक में सून बी द एक्सेप्शन. ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान की आबादी अनकंट्रोलेबली फैली, और जब अनकंट्रोलेबली फैली तो उनके लिए स्कूल नहीं थे. क्वाइट सिंपली मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था और पाकिस्तानी वालिदैन तालीम चाहते थे. एट द सेम टाइम हमारे सिस्टम के अंदर से बहुत से ग्रेजुएट्स निकलते रहे, उन ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियाँ नहीं थी. आप खुद सोचें, राजनपुर से कोई बच्चा अगर FSC पास कर गया है या चलो उसने FA भी कर लिया है, उसको इस्लामाबाद में कोई नौकरी देगा? हार्डली, वेरी हार्ड टू फाइंड. एंड सो इन ग्रेजुएट्स ने, और चलो ये तो हम लड़के की बात कर रहे थे, अगर आप एक लड़की हैं राजनपुर से और आपने बैचलर्स कर लिया है तो इन मोस्ट केसेस आपकी फैमिली इंसिस्ट करेगी कि आपने इस्लामाबाद में जाके काम नहीं करना. हमारे यहाँ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी है. तो लेट्स से दैट फीमेल ग्रेजुएट इज अल्टीमेटली गोइंग टू कम बैक टू द सेम प्लेस दैट शी स्टार्टेड, एंड द ओनली एम्प्लॉयबल प्लेस फॉर हर, फॉर ओनली प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयर फॉर हर विल बी अ स्कूल. तो पाकिस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हो गए. आपने इधर से आप ड्राइव करेंगे ना, इस्लामाबाद से बाहर जाएँ थोड़ा सा, पिंडी में चले जाएँ, और पिंडी में किसी भी सड़क से गुजरेंगे ना, कम से कम 10-15 स्कूल नज़र आ जाएंगे. सनशाइन स्कूल, समीना स्कूल, सारा स्कूल, मेफेयर स्कूल, हर कोने कोने पे स्कूल खुला हुआ है. एवरेज फीस 1000 रुपया, इन सम केसेस 500, 600, 700, 800. ये पाकिस्तान का तीसरा पिलर है ऑलमोस्ट एक तालीम का, और इसने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है जो स्टेट का था ओरिजिनली, बट वो गरीब आबादी को एक्सेस दे रही है. अब द मेन प्रॉब्लम इज़ क्योंकि इधर भी वही बच्चे पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएट होके जो सिस्टम से निकले थे, तो उनका क्वालिटी इतना पब्लिक स्कूल से डिफरेंट नहीं है. तो व्हाट तालीमाबाद डिड वाज सिंपली दिस. आप इमेजिन करें करीम ने क्या किया था. करीम में कैप्टन है जिसके पास गाड़ी है, बट गाड़ी फॉर एग्जांपल रेंट कार कंपनी अगर आपकी, तो गाड़ी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, राइट. खड़ी रहती है दफ्तर पे ज़्यादातर दिन, कभी कोई बुकिंग हो गई कभी नहीं हुई. तो इसको करीम ने आए कहा कि बुकिंग हर वक्त मिलेगी आपको, फ्रीक्वेंट यूज़ मिलेगा, तो आएँ प्लेटफॉर्म पे आएँ. और फिर राइडर था जो टैक्सियाँ हेल करता फिरता था, उसको अच्छी टैक्सी नहीं मिलती थी, कभी किसी टैक्सी में गंदी स्मेल आ रही है, कभी किसी टैक्सी में ज़्यादा ओवर चार्ज करें, कभी किसी टैक्सी का ड्राइवर बदतमीज़ है, कभी कोई गाड़ी कोई अजीब आ गई. तो उसको उसने कहा मेयारी राइड मिलेगी, आप हमारे पास आ जाएँ, और इनको जोड़ दिया, राइट. इट वॉज अ प्लेटफॉर्म प्ले. तालीमाबाद ने जब 1 करोड़ आबादी क्रॉस कर ली इन टर्म्स ऑफ रीच, तो हमारे पास एक ह्यूज आर्काइव ऑफ पेरेंट्स आ गए जो कहने लगे ये अच्छा है, जो भी है बच्चा शौक से पढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपके स्कूल भी हैं कोई? नहीं हम स्कूल तो नहीं करते, वी डोंट डू स्कूल्स. बट देन वी स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि अब उधर वो कैप्टन को इमेजिन करें, आप कैप्टन को छोड़ें और स्कूल ओनर इमेजिन करें. आप एक यंग लड़के हैं या लड़की हैं, आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपने FA या BA करके छोटी मोटी डिग्री करके आपने अपने गली मोहल्ले में स्कूल खोली है. आप मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हैं, आप शायद एकेडमिक एक्सपर्ट भी नहीं है, बट आपने एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत करके कोई 50-60 बच्चे तक आ गए हैं, राइट. बट यू स्ट्रगलिंग बैक टू द वॉल. अब आप खुद इमेजिन करें, 1000 रुपये का स्कूल है, 50 बच्चे हैं आपके स्कूल में, 1000 × 50,000 रुपये आपका रेवेन्यू है. अगर आपने मकान किराए पे लिए हुआ है तो 35,000 रुपये तो उसका रेंट है. अगर आपने 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 टीचर किए हुए हैं तो उनका 3,000 भी आप उनको तनख्वाह दें तो 12,000 तो ये निकल गया. पीछे बच्चे कितने आपके लिए खुद? नॉट मच, राइट. एंड सो वी रीच्ड आउट टू ऑल ऑफ दीज स्मॉल बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड वी सेड हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जो आपको हर वो टूल देगा जो आपको एक वर्ल्ड क्लास स्कूल रन करने में मदद करेगा, और आपके स्कूल में बच्चे भी ज़्यादा आएंगे. क्या हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? मैंने कहा येस वी वांट टू. दूसरी साइड में अपने पेरेंट्स को कहा हम ढूंढ के देंगे आपको ऐसा एक नेटवर्क ऑफ स्कूल्स जो 1000, 1500, 2000 जो भी है, आप जिस भी स्कूल में जाएंगे कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, और इस मार्केट को मिला दिया. जो भी अब हमारे 1 साल से, हम 1 साल हुआ है इस पूरी चीज़ को शुरू किए हुए, 140 स्कूल 1 साल के अंदर लॉन्च्ड. इफ़ दिस ग्रोज एट द पेस एट विच इट इज़ ग्रोइंग, इट्स गोइंग टू क्रॉस 1000 स्कूल्स इन अबाउट अ ईयर मोर. 2 सालों के अंदर 1000 स्कूल बन गए होंगे या लॉन्च हो गए होंगे, एक नेटवर्क बन गया होगा जिसको बनाने के लिए दूसरों ने 20, 25, 30, 35 साल लगाए. और इसको 3 और साल दे दें 10,000 स्कूल बन गए होंगे, इसको 4 और साल दे दें 50,000 स्कूल बन गए होंगे. बट इन हर स्कूल में
ہماری ٹیچر کو فن لینڈ کی سرٹیفکیشن کے مطابق ہم ٹریننگ کراتے ہیں ڈیجیٹلی, سارا ڈیجیٹلی ہوتا ہے. اس کے فون پہ ایک ایپ ہے, ساری ٹریننگ ادھر آ رہی ہے, سارے لیسن پلان مل رہے ہیں, بچے گھر جا کے ایپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹیوشن پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی سارا وہ ایک پلیٹ فارم ہے. تعلیم آباد کو لوگ کہتے تھے آپ اچھا ویڈیوز بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ویڈیوز نہیں بناتے, ہم تعلیم کو افیکٹولی ڈلیور کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ٹولس دیتے ہیں. اس میں یہ ایک ٹول ہے کہ جو بچہ گھر پہ استعمال کرتا ہے, بٹ ایک ٹول ہے جو ٹیچر اسکول میں استعمال کرتی ہے بچے کو اچھا پڑھانے کے لیے. اور ان سب اسکولوں کا ایک چیز آپ کو نظر آئے گی, ان سب کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوگی. آپ جی ٹی روڈ پہ جانا شروع کریں, آپ کو بہت سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے, پلیٹ لگی ہوگی جن پہ لکھا ہوگا یہاں پہ تعلیم آباد استعمال کیا جاتا ہے, اور پاورڈ بائی تعلیم آباد. جس طرح کریم کے پلیٹ فارم میں کریمی گاڑی آتی ہے, ان سیم وے اٹ سیز پاورڈ بائی تعلیم آباد. اور جو بھی بندہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو پتہ ہے, ہم ٹی وی پہ بھی اناؤنس کرتے ہیں, وی پرومس یو اسٹینڈرڈ, کوالٹی, ایکسیسیبلٹی ایٹ اے ویری افورڈیبل پرائز. اور عوام دوڑتے آتے ہیں کیونکہ موسٹ آف دی پاپولیشن وانٹس ٹو بی ان روٹس اور بیکن ہاؤس اور فار بیلز, بڑا لاکڈ آؤٹ آف اٹ, رائٹ. اسے ہم آپ کو دیں گے. آپ دیکھیں گھر پہ بچے کے لیے موبائل ایپ بھی ہوگی جو بڑے بڑے اسکولوں کے پاس نہیں ہوتی. ہر چیز اس کو گھر پہ ملے گی, وہ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے. اسکول میں اس کی ٹیچر انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ اس کو پڑھا رہی ہوگی. اس کے جو ٹیچر کو مانیٹرنگ ہے وہ ہم خود کر رہے ہوں گے, اور ہم نے آپ کو لائیو اپڈیٹس دے رہے ہوں گے. اب اس نے فریکشن پڑھ لیا, اب اس نے یہ پڑھ لیا, اب اس نے یہ پڑھ لیا. اور پیرنٹس کہتے ہیں یار کیا بات ہے, یہ ویلیو 1000, 1500, 2000 روپے میں, یہ کوئی بھی اسکول کا انفراسٹرکچر ہمارا نہیں ہے. وی ڈونٹ اون اینی آف دیز ایسٹس, رائٹ, بٹ ہمارا نیٹ ورک ہے, اینڈ دیز اسکولس پے اس منی, رائٹ, ٹو بی پارٹ آف دا نیٹ ورک. نو اٹس ناٹ, پہلے ہوتا تھا نا فرینچائز آپ خریدتے تھے تو 2 ملین 3 ملین 4 ملین آپ کو دینے پڑتے تھے. نتھنگ لائک دیٹ, اٹس اے سبسکرپشن. آپ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں آئی ایم گیونگ 12,000 روپیز پر منتھ, ریگارڈلیس آف کتنا بڑا اسکول ہے آپ کا, کتنا چھوٹا اسکول ہے. ہاں 12,000 دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پسند آتا, کینسل دا سبسکرپشن, دیٹس اٹ, رائٹ. نو بگ لاسز ان اینی وے. جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آ کے اس کو یوز کرنا شروع کر رہے ہیں. بٹ اسینشلی اٹس اے پلیٹ فارم پلے دیٹ از بلڈنگ ورلڈ کلاس پرائمری اسکولنگ انفراسٹرکچر ان پاکستان. اب تو گورنمنٹ نے بھی اس کو پبلک اسکولس میں بھی لانچ کر دیا, 6 پبلک اسکولس میں. یا بیکاز سنگل نیشنل کریکلم بن گیا تھا, اس میں آئیڈیاز بہت بڑے بڑے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ ہوگی, بچہ کریٹیکل تھنکنگ کرے گا. بٹ جو ٹیچر ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ کہتی ہے کہ کیسے پڑھاؤں میں, ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ٹیچ کریٹیکل تھنکنگ. اور تعلیم آباد اس کو وہ ٹریننگ ڈیجیٹلی, وہ سرٹیفکیشن اور وہ راستہ, وہ لیسن پلان, وہ ویڈیو, سارا کچھ دیتا ہے جو اس کے لیے یہ سارا کام آسان بنا دیتا ہے. سو دس از دا ایولیوشن رائٹ آف تعلیم آباد کہ اب وہ کون کہتا ہے مانیٹائزیبل نہیں, بالکل مانیٹائزیبل ہے. اور اب آ کے انڈیا میں پرائمری اسکول کے انفراسٹرکچر کو مانیٹائز کرنے والی ایک کمپنی تھی وہاں پہ. وہ بھی 8-10 سال تعلیم آباد کی طرح, پہلے لوگ کہتے تھے ٹیسٹ پریپ کو مانیٹائز کریں, اور وہ کمپنی بس 10-15 امپلائیز پہ مشتمل 10 سال لگی تھی. ٹوڈے اینڈ ود ان آئی تھنک دا لاسٹ 1.5 years they went from being nothing to being a $1 billion company in India, the latest unicorn. I'm not saying that our goal is lead school naam hai uska, lead school, lead. I'm not saying that being a unicorn is a goal, but I'm saying there's lots of sustainability also in this segment of the market. You are bringing best of the both worlds. کہ آپ دیکھیں نا کہ دیکھیں اس وقت اگر صرف آپ جو ہیں ڈیجیٹلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرو تو جو چیلنجز ہیں, اور پھر آپ کو بچہ نہیں پڑھ رہا, کسی کے سامنے نہیں ہے, یو آر برنگنگ بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈس. کہ جو ٹریڈیشنل اسکول جانے کا ایکسپیرینس ہے اس کو آپ مرج کر رہے ہو وتھ ٹیکنالوجی, اور ایک ہائبرڈ کلچر آپ بنا رہے ہو, ایک ہائبرڈ ایکو سسٹم بنا رہے ہو. اور پلس وہ ٹیچر جو اسی قسم کے اسکول سے پڑھا ہوا ہے, گلی محلے کے اسکول سے, جس کی مینٹل کیپیسٹی بھی اتنی نہیں, ان کو بھی آپ ہی ٹرین کر رہے ہو with the latest tools that you have, with the R&D that you have, and they get a certificate. پاکستان میں لائسنس نہیں ہے نا ٹیچنگ کا کوئی. آدھے زیادہ ٹیچر لائسنس کے بغیر پڑھا رہے ہوتے ہیں. in other countries لائسنس کے بغیر ہم نہیں پڑھا سکتے, but ان ٹیچرس کو سرٹیفکیشن بھی ملتی ہے. in a very good way you are also training the teachers as well, right, with the latest and cutting edge tools. اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح پڑھانا ہے جو کہ ان کو بھی کبھی نہیں پڑھایا گیا تھا اس طریقے سے, رائٹ, جو آپ اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اور انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کے تھرو پڑھا رہے ہیں. انہوں نے بھی شاید یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا اپنے بچپن میں. سو یو آر گیونگ دیم لائک اے پلیٹ فارم کہ یار ریگارڈلیس آف یو ہیونگ دا اپرچونیٹی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پلیس, بڑے شہر میں شاید آپ کو جاب نہ ملے, بٹ یو آر گیونگ دیم اے پلیٹ فارم ویئر دے کین گرو اینڈ دے کین گرو ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. دیٹس ویری فیسینیٹنگ. میرے خیال میں پاکستان میں
ڈو یو ہیو کچھ اور لوگ ایسا کر رہے ہیں, دے آر برنگنگ دیز بوتھ ورلڈس ٹوگیدر, بیکاز آئی ہیو ناٹ سین مچ. I think knowledge platform, which has been around for a while now, I think knowledge platform worked substantially with schools quite a whole lot. وہ ایک سسٹم لائے تھے جس کے اندر وہ ایک کلکر تھا, اور وہ کلکر جو ہے وہ ایک کلاس روم میں آپ اگر ایک LED لگا دو اور لیپ ٹاپ لگا دو اور سب بچوں کو کلکر دے دیں تو ٹیچر ٹیسٹ کلکر کے تھرو لے سکتی تھی. تو وہ they were the first ones جو آ کے اسکولوں کو کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل چیز انٹروڈیوس کرائیں. So I think they did that. But apart from that, I think Pakistan کے اندر I think digitization کو, like you said, it's a very nuanced thing. امریکہ کی اسٹریٹجی یہاں نہیں اپلائی کر سکتے, انڈیا کی اسٹریٹجی یہاں نہیں اپلائی کر سکتے, ادھر کے چیلنجز بالکل مختلف ہیں. سو there is one other company that میں نے آپ کو کچھ بتایا وہ کر رہی ہے. انڈیا میں بھی ایک ہی ہے, ایک دو ہی ہیں جو اس طرح اسکول ایڈ ٹیک کہتے ہیں اس کو, یو نو, دونوں جگہوں کو ملانا. کیا ہمارا بچہ ایک کنزیومر ایپ استعمال کرتا ہے؟ ہاں بالکل کرتا ہے. جب وہ اسکول سے گھر جاتا ہے تو اس نے جو اسکول میں ویڈیو دیکھی ہوتی ہے وہ گھر پہ بھی اس کے پاس اسیسمنٹ اور ویڈیو اور گیمس کے ذریعے میں آ رہی ہوتی ہے. تو اٹس راؤنڈ, ہم ہمارے اسکول میں مذاق میں کہتے ہیں یہ نان اسٹاپ اسکول ہے, رکتا ہی نہیں کبھی. بچہ گھر جا کے بھی کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے, دے مجھے فون. تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ, پر اٹ ڈزنٹ, ایسے نہیں کہ زبردستی پڑھا رہے ہیں, رائٹ. اٹ از ڈریون بائی ورچو آف انٹرسٹ. بٹ دی ادر پوائنٹ, موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از, جب تک کوئی نہ کوئی کسی شیپ اور فارم میں آپ کے کام سے پراسپرس نہیں ہوتا, امیر نہیں ہوتا, یو کانٹ ون. واٹ آئی مین بائی دیٹ از, اوبر سے ڈرائیورز امیر ہوئے اور کسٹمر کی جیب ہلکی ہوئی, لائک کم خرچہ ہوا. A win-win situation for both sides, and also جو مارکیٹ پلیس تھی, it wins as well. It wins as well. And so in this case, اسکول کی تعداد بڑھ رہی ہے. اسکول ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تعلیم آباد میں, آپ ساتھ آ جائیں میرے. اور ایک اچھی برانڈنگ اسکولوں کو مل رہی ہے, اچھی برانڈنگ مل رہی ہے, کیونکہ یہ اسکول ہمیشہ, یہ جو گلی محلے کے اسکول تھے یہ ہمیشہ ان کو برانڈ تھا ہی نہیں. کو 1000 روپے والے اسکول کا کون سا برانڈ کبھی بنا, رائٹ. ان کو ہم نے بس لاوارث چھوڑ دیا. اور 80% آف دا مارکیٹ, 85% آف دا مارکیٹ آر دی اسکولس کمپلیٹلی ڈیسینٹرلائز, ڈی ریگولیٹڈ, اینڈ آلسو سفرنگ بیکاز آف دیٹ از ویل. سو پیرنٹ کو ہائی کوالٹی ملتی ہے, ویری افورڈیبل پرائز. لوگ دوسرے اسکولوں سے بچے نکال کے یہاں آتے ہیں, رائٹ, ٹو سی واٹ دا میجک از آل اباؤٹ. اور اسکول اونر ول بیکمس پراسپرس. اینڈ جب یہ جیتنا شروع ہوتا ہے تو تب وہ پہیا کھلتا ہے اس کا گروتھ کا, رائٹ. دا ویلز بگن ٹو رول, اینڈ دیٹس واٹ وی آر سیئنگ ہیئر ایٹ تعلیم آباد رائٹ ناؤ ایز ویل. اب گروتھ اس کی بہت فاسٹ ہو رہی ہے ان اسکولس. کچھ کرٹیک یہ بھی کہیں گے بیکاز آپ مینلی جو ہے انگلش, اردو, میتھ اور سائنس پڑھا رہے ہیں. انگلش, اردو, میتھس, سائنس, جنرل نالج, اینڈ ناؤ آلسو اسلامیات. اور جو ہے واٹ اباؤٹ ادر سبجیکٹس, لائک مجھے بڑا بورنگ لگتا تھا جب معاشرتی علوم پڑھائی جاتی تھی, جب پاکستان کے دریاؤں کا ذکر ہوتا تھا, جب پہاڑی سلسلوں کا ذکر ہوتا تھا, تو مجھے بھی یاد ہے ہم رٹا ہی مارتے تھے. صحیح ہے, ہمیں نہیں تھا پتا کہ یار یہ آپ کو قائد اعظم کے 14 نکات یاد ہیں؟ وہ اسی وقت ہی تک یاد تھی جب تک ایگزامس. میں نے وہ ایکرونیم لکھا تھا اس کا, ایک اور رٹ لیے تھے. مجھے بھی نہیں, مجھے بھول گیا, ایک نقطہ بھی نہیں, بیکاز ہمیں پڑھایا اسی طرح گیا تھا کہ وی ہیو ٹو رٹا سسٹم, رائٹ. تو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں یہ کس بیسس پر آپ نے بڑے کنسائز کر کے 4-5 سبجیکٹس ہی سلیکٹ کیے ہیں؟ واٹ از دا سائنس بہائنڈ دیٹ؟ لائک آپ اسکولوں میں جاؤ 7 سبجیکٹس ہوتے ہیں, بچے اسٹارٹ ارلی ایج سے ہی ایک بھاری بستہ ہوتا ہے جس میں انگلش کی 2 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں, اردو کی 2 قسم کی ہوتی ہے, وہ کیلیگرافی کی الگ ہوتی ہے. تو ہاؤ یو نیچ اٹ ڈاؤن ٹو لائک اونلی دیز 4-5 سبجیکٹس, وائی؟ سو ایک تو یہ اسکولوں میں عام طور پہ 95% آف دا ٹائم کڈز لرن دیز سبجیکٹس. اگر کوئی ایکسٹرا کریکولر ہوتا بھی ہے تو ریلیٹیولی کم ہوتا ہے, بٹ سب سے بڑی نیڈ یہ تھی کہ یہی سبجیکٹس ٹھیک نہیں پڑھائے جا رہے تھے, رائٹ. اور دوسری بات جو آپ نے خود کہا, جنرل نالج پڑھنے کا کس کو دل چاہتا ہے, اور قائد اعظم کے 14 نکات یاد کرنے کا کس کو دل کرتا ہے. اور I'll give you an example, بچے ہمارے معاشرتی علوم میں ایک کریکلم ہے رول آف دا گورنمنٹ, بڑا بورنگ سا چیپٹر ہے کہ حکومت یہ کرتی ہے, سٹیزن یہ کرتے ہیں, پھر سٹیزن ووٹ کرنے جاتے ہیں. اینڈ ان تعلیم آباد پہلے تو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ جمہوریت کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, دیٹ سم ٹائمز ان جمہوریت somebody loses as well. آپ نے ووٹ دیا تھا جس کو, وہ ہار گیا,
اور دین وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ یو نو لائک وہ دے ڈونٹ ٹیک دیٹ لاس ویری ویل, اور ایک تصادم مچ جاتا ہے تعلیمات میں. میرا کینڈیڈیٹ جیتا تھا, اور وہ دین ایوری بڈی از آسکنگ گورنمنٹ کہاں ہے, اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ووٹنگ کے تو نتائج نہیں آئے تو حکومت ہے کون, یو نو. اینڈ پھر وہ ویڈیو ادھر رکتی ہے اور کلاس شروع ہوتی ہے بچوں کی, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم گورنمنٹ بن کے دیکھتے ہیں, اور آپ ہیں پولیس والے, آپ ہیں جج, آپ ہیں یو نو لائرز, آپ ہیں ٹیچرز, دیکھتے ہیں لیٹس میک اے اسٹیٹ ود ان آور کلاس روم اینڈ سی ویئر وی گو اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ وائی یو ڈو دس. ٹیچر کو ایک اسکرپٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ بچوں سے پوچھو, اب یہ پوچھو, وہ رول پلے کرا رہی ہے بچوں کو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو ارائیوڈ ایٹ دس کال کہ اسٹیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی دا پیپل, must do good by the people, but even if the state is elected, there can sometimes be you voted for someone and they haven't won, and then it is the state's responsibility to still cater for all of those people. تو ایسے لو تو وہی پڑھایا جا رہا ہے جو پڑھنا تھا, بٹ یہ بچہ کبھی بھی اسٹیٹ اور پولیس اور عدلیہ اور جوڈیشری کا رول نہیں بھولے گا, رائٹ, ہمیشہ یاد رکھے گا. تو ایک تو اس کو انگیجنگ انداز سے پڑھانا ہے, ایک چیز ہے, رائٹ. دیز سبجیکٹس ٹیک اپ ٹو 90-95% آف دا اسٹوڈنٹس ٹائم ان دا کلاس روم, اس لیے ہم نے ان کو پہلے ٹیکل کیا. اب جب ہم نے یہ ٹیکل کر لیا تو لٹریسی, کوڈنگ کا ہم سوچ رہے ہیں, ایکسٹرا کریکولرس آلریڈی لانچ ہو گئے ہیں, یوگا, ایکسٹرا کریکولرس کے اندر یوگا, میڈیٹیشن, ریفلیکشن, اس کے علاوہ آرٹس اور کوڈنگ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں. کوڈنگ کے لیے سیکوینشل لاجک یا لاجک بچے کی بہت اچھی ہونے کی ضرورت ہے, رائٹ. اگر لاجک اچھی ہے تو یو کین آلسو بیکم اے گڈ پروگرامر. اینڈ سو ہم ارلی ایجز سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے چھٹی میں جا کے جب اس کا کورس لانچ کریں گے نا تو بچے کی لاجک مضبوط ترین کر دینی ہے. تو ہم اس کو لاجک نہ بیچ میں اس کو میتھس میں اور دوسرے سبجیکٹس میں اس کو لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں, اور لاجک کے سوال دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں سیکوینسنگ کرتا ہے اور چیزیں کرتا ہے, تاکہ بائی دا ٹائم دے گیٹ ٹو 6th grade وہ تیار ہیں کوڈنگ سیکھنے کے لیے بھی, رائٹ. سو یہ آرٹس, کوڈنگ, میڈیٹیشن, ایکسٹرا کریکولرس, یہ چیزیں ڈلنا شروع ہو رہی ہیں اب تعلیمات کے اندر, بٹ پہلے اس بیس کو کور کرنا تھا. کز اینڈ آف دا ڈے پیرنٹ آ کے لڑتا بھی اس بات پہ اور اسکول آ کے پوچھتا بھی اس بات پہ کہ جو 6 سبجیکٹ میرے کور سبجیکٹ ہیں ان کی پوری کوریج ہے کہ نہیں ہے, اور وہ اتنا وسیع کریکلم تھا تو اس کو بنا لیا اور اب یہ ٹاپ اپ کیا جا رہا ہے. تربیت پہ تعلیم آباد نے ایک بہت بڑا کریکلم بنایا ہے. اچھا, بہت سے پیرنٹس آ کے ہم لوگ کو یہ بھی کہا, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن بڑا برا لگتا ہے اور ہمیں کوئی قاری صاحب نہیں مل رہے, اور قاری صاحب وہ مسجد بہت دور ہے, بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو بچہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا, تو ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ حل کریں. تو ہم نے کہا ریلی لائک کین وی سو, یہ کانٹروورشل ہے تھوڑا, ہم نے یہ پڑھانا شروع کر دیا, غلطی کر دی تو ہمیں لوگ ماننے آ جائیں گے, رائٹ. اینڈ سو پھر ہم نے ایک قاریہ کو لیا, ایک فیمیل قاریہ کو, انہوں نے کہا کہ ڈو یو مائنڈ ایکچولی ول اٹ بی فیئر اف وی اینیمیٹ نورانی قاعدہ, نورانی قاعدہ کو اینیمیٹ کر کے, جس ٹائم آپ دیکھ رہے تھے نا اسی طرح نورانی قاعدہ کو اینیمیٹ کریں. خیر انہوں نے اینیمیٹ کیا اور بڑا ہٹ ہوا. وہ نورانی قاعدہ آپ نے بھی بچوں نے پڑھا ہوگا, بڑا ڈر لگتا تھا ہمیں پڑھتے ہوئے, بیکاری صاحب بھی بڑا ڈانٹتے تھے ہمیں, لیکن یو آر سپوز ٹو اف یو آئی مین اینی سبجیکٹ دیٹ یو آر اسٹڈیئنگ یو آر سپوز ٹو لو اٹ, رائٹ. اور ان قاریہ نے اینیمیٹ کر کے کیریکٹر, مطلب اس میں ہم نے شکلیں نہیں دکھائی, وی بین ویری رسپیکٹفل, بٹ وہ بڑا ہٹ ہوا. تربیت, یو نو, دین دیر سم پارٹ آف دس, یو نو, جو نورانی قاعدہ کے لوگوں کی ریکویسٹ تھی. پھر آرٹس, کوڈنگ, اس طرح کی چیزیں بھی اب پلیٹ فارم کے اندر ڈل رہی ہیں, دیز ایڈیشنل سبجیکٹس سو ٹو اسپیک, بٹ پہلے بیس کور کرنی تھی. اور جو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں تو کیا ہے, 2 چیزیں ہیں اس میں. نارمل جو اسکول کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکولس ہیں, بچہ 8 بجے گیا, 12 بجے یا 1 بجے اسکول سے نکلتا ہے. دوسرا یہ کہ سپتمبر میں کلاسز شروع ہوئیں, مارچ میں ایگزامس ہوئے, صحیح ہے, یہ ٹائم جو لینتھ ہے. تیسرا یہ ایگزامس اور اسسمنٹس وہ کس طرح ہوتی ہیں. سو دیز 3 questions. سو اگر آپ مجھ سے میری اپنی ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ وی شوڈنٹ آپریٹ بائی دس فارمیٹ. آپ نے نوٹس کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ونٹرس کی تعطیلات یا چھٹیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں, 2-3 مہینے جاتی ہیں, اور سمر ویکیشن جو ہوتی ہیں انکریڈبلی شارٹ ہوتی ہیں, رائٹ. In the same way, you know, in South Korea, for example, or I think it's some Southeast Asian country, I believe, جہاں پہ بچے اسکول کے اندر 4 سے 5 بجے تک رہتے ہیں, اور
وہ اس طرح نہیں رہتے کہ بس پورا دن کلاس میں بیٹھے رہے, وہ بیچ میں بریکس لیتے ہیں, نیپس لیتے ہیں, اور بھی کوئی چیز کرتے ہوں گے, آرٹس کرتے ہیں, بٹ وہ بچہ 4-5 منٹ تک رہتا ہے. کیونکہ ان موسٹ کیسز پاکستان میں بھی آلسو دیکھیں, اگر آپ کا والد جو ہے وہ کام کرتا ہے اور امی بھی ان سم کیسز کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, تو آپ نے گھر آ کے 2 بجے 3 بجے کیا ہی کر لینا ہے, انسپروائزڈ ہوں گے آپ, اکثر کسی بھوکے بھی ہوں گے. تو اف آئی ہیڈ ٹو, آئی مین اگین دیز آر مائی اون پرسنل اوپینینس, بٹ میں اسکولوں پہ مسلط نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چینج وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. اگر میں اسکول میں جا کے کہہ دوں کہ جی ان کا اسکول چلے گا 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک, اور ان کی ٹرم چلے گی جی ہم پہلے 6 مہینے کریں گے, پھر 1 مہینے کی بریک لیں گے, پھر 6 مہینے کریں گے, تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں یہ چیزیں, اور بہت جلدی لوگ پینک کرتے ہیں. دس از مائی پرسنل اوپینین, بٹ آئی تھنک دیٹ الٹیمیٹلی ان اسکولوں میں کیا ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ریمیننگ ود ان دا سیم کنسٹرینٹ, کلاس روم چلتا ہے 8 AM to 2 PM. اس کے بعد بچہ گھر جاتا ہے, تو وی ناؤ بلڈ انفراسٹرکچر کہ اس نے جو اسکول میں پڑھا تھا نا, اس کے امی کے فون پہ میسج آ گیا ہے آج فریکشنز پڑھا ہے, اس بٹن کو پلیز دبا دیں, اس میں ساری ویڈیو اور گیمز اور کوئزز اور ساری چیزیں ہیں, تو اس کو کھول کے دے دیں. بچہ گھر جاتا ہے, کھانا پینا کھاتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, تو اس کے بعد یا تو ٹی وی پہ وہ چیز لگی ہوگی یا موبائل فون پہ وہ ایکسیس کر سکے گا, بٹ وہ ایک دم سے تعلیم دوبارہ ریزیوم کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے گیپ کے بعد. اینڈ ہی اور شی از انجوائنگ دم سیلز, رائٹ. ٹی وی پہ دیکھا, ریڈیو پہ دیکھا, موبائل ایپ پہ استعمال کیا, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نان اسٹاپ ہے. میں اسکولوں کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ 5 بجے تک پڑھائیں, کیونکہ اسکول میں جو ٹیچر بھی پڑھا رہی ہے اس نے گھر جا کے, انفارچونیٹلی یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, ایون دو وی وش اٹ واز ڈفرنٹ, بٹ انہوں نے گھر جا کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, کھانا بھی بنانا ہے, ان لاز کا بھی خیال رکھنا ہے, تو وہ بھی 5 بجے تک نہیں رک سکتی ٹیچر, رائٹ. ہیئر واز اے ورک اراؤنڈ, رائٹ. آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور اسکول ڈے کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ بچہ گھر جا کے بھی جس کو اسٹنٹنگ ہوئی ہے وہ اس پہ کھیل کے اور ریوائز کرتا رہے. سو ایک تو یہ اباؤٹ ٹرمز, اینڈ ہمارے اسکولوں میں ابھی تو ٹرمز نارمل فالو ہوتی ہیں اینڈ ٹائمنگ بھی نارمل فالو ہوتی ہیں, بٹ سمر ویکیشن کے دوران اور شام کے دوران دس بیکمز اے اسکول, رائٹ. دی ادر پارٹ ایگزامز, بڑا ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ ہمارے ٹیچرس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی سیٹ ہو گئے ہم لوگ, آپ نے ہمیں بین الاقوامی سطح کی ٹریننگ بھی کرا دی, سرٹیفکیشن بھی دے دی, مزے کے ہم نے کلاسز بھی پڑھا دیے, بٹ ایک مسئلہ ہے, اگر ایگزام وہی پرانے طریقے سے آئے گا تو بچے نے تو 14 نکات یاد کرنے اور رٹے مارنے ہیں. اگر ایگزام اسی پرانے انداز کا بنا ہوگا تو دین ویو لاسٹ ہاف آف دا پکچر. اب پوری دنیا کہتی ہے کہ بچوں کے فارمیٹیو اور سمیٹیو اسسمنٹ ہونے چاہیے. فارمیٹیو وہ ہوتے ہیں جو آپ فریکوینٹلی کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹیچر اس سے گیج کر رہی ہوتی ہے, وہ بچے کو ڈانٹ مار کے لیے نہیں ہوتے, وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر سکے. اور دوسرے ہوتے ہیں سمیٹیو سے آپ کو ایکسپوجر ہوگا. سمیٹیو کا مطلب یہ سال کے ان پہ امتحان جس پہ آپ کا رپورٹ کارڈ چھپتا ہے اور پھر والدین اس پہ بیٹھتے ہیں نہ لے کے, اگر آپ کے برے نمبر آ جاتے ہیں. وہ سمیٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کہاں مارک کھا رہے ہیں, رائٹ. ایک ہے جو مجھے بتائے گی بطور ٹیچر کہ میں کیسا کر رہا ہوں اور میری ٹیچنگ کو ایوالو کرائے گی, ایک ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں, رائٹ. نتائج دے رہی ہوتی ہے آپ کو. تو ٹیچر نے کہا کہ سسٹم تو پرانا ہے, بچے تو فوٹو سنتھسس جو بھی آپ نے پڑھایا تھا نئے میتھڈ سیکھ کے, میتھڈ تو پرانے ہیں. اینڈ سو وٹ وی ڈیڈ واز کہ ہم نے کہا کہ اچھا یہ تھیوریز ہیں, بلومز ٹیکسانومی ہے, ایسے ایک اچھا ایگزام بنتا ہے, اتنی فریکوینسی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک دن کے اندر 8 پیریڈ پڑھاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری تنخواہ 4000 روپے ہے, آپ کو پتہ ہے ہم سے زیادہ یہ گھروں میں کام کرنے والی میڈ بنا لیتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گھر جا کے اپنے ان لاز کا, اپنے سسر کا, اپنے ساس کا, اپنے بچوں کا, اپنے میاں کی ہانڈی میاں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ اتنی ہائی کوالٹی سسٹمس بنا سکیں گے, کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ I said, fair enough, we'll solve this problem for you. And so we gathered a team of experts. پاکستانی ٹیچرز ہی تھے جو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے رہے, باہر کے ملکوں میں پڑھاتے رہے, لنڈن چلے گئے, دبئی میں پڑھاتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا ٹول بنانا ہے جس میں ٹیچر بس ہمیں یہ بتائے کہ میں نے یہ ٹاپک یا یہ چیپٹر پڑھا دیا اپنی کتاب سے, اینڈ اس کو پورا لائک لٹرلی ریڈی ٹو پرنٹ ہم ایگزام دے دیں کسی بھی پوائنٹ آف ایئر پہ. اینڈ سو ان تعلیم آباد وی لانچ دس سروس جس کے اندر بطور ٹیچر آپ کہتے ہو یار میں نے آدھا چیپٹر پڑھا دیا ہے, سوچ رہی ہوں کہ اسیس کر لوں کہ بچوں کا کیسا نتیجہ ہے, ہیو دے لرنڈ اٹ اور ہیو دے ناٹ. اینڈ شی جسٹ گوز اینڈ سیز یہ چیپٹر آدھا پڑھا لیا ہے اینڈ کلکس آن ڈن. اینڈ وہ پورا ملٹیپل چوائس, لانگ آنسر, شارٹ آنسر, بٹ آلسو وہ ریٹیولی اسیسمنٹ نہیں, ان سین کانسیپٹ بیسڈ. وہ جو آپ کو بچپن میں یاد ہے کتاب کے اینڈ پہ اسٹار لگا ہوتا تھا سوال, ہم کبھی بھی نہیں کرتے تھے, بس وہ مشکل سوال ہوتا تھا. اس طرح کے ان سین قسم کے سوال جو ڈفرینٹ اینگل سے بچے کو پوچھتے ہیں,
وہ بنا بنایا ریڈی ٹو, آپ نے ایک ڈن کا بٹن دبایا اور ایک پرنٹ کا بٹن دبایا, دیٹ از اٹ. بچے کی نام لکھنے کی جگہ اسکول کا لوگو, نیچے ساری لائنیں شائنیں, نیچے ساری مارکنگ اسکیم, سب کچھ بنا بنایا ان 1 minute, رائٹ. اینڈ سیڈ ٹو ٹیچرس, اب آپ کا ایک کام ہے, ہم نے آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیا ایک سسٹم ہے جو ہزاروں سوالات میں سے جنریٹ کر کے آپ کو ایک خوبصورت سا ٹیسٹ نکال کے دیتا ہے, ہر دفعہ نیا دے گا. آپ کا کام کیا ہے, اور اس میں لیبلنگ بھی آتی ہے, ڈرائنگ بھی آتی ہے, ہر قسم سے بچے کو ٹیکل کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کا کام یہ ہے, اب آپ نے نا ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ہے ٹیسٹوں کو. مجھے اور آپ کو ٹیسٹ سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا, جان نکلتی تھی ہماری, رنگ پیلا ہو جاتا تھا, ایگزام آتا تھا تو ہم لوگ کو بھوک مر جاتی تھی, رزلٹ آ رہا ہوتا تھا تمہاری دوبارہ جان نکل جاتی تھی. ریممبر دیٹ, رائٹ. دا پرابلم از یہ اسسمنٹ ایسی تو نہیں ہونی چاہیے. اچھی جگہوں پہ اسسمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ بچہ کہتا ہے اوکے ٹائم ٹو سی کہ میں نے کیسا کیا تھا اسکول میں, رائٹ. ہم نے ٹیچر کا آپ نے بس ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ہے. ہماری ٹیچرس کیا کرتی ہیں, ہفتے میں کہتے ہیں بچوں کو چلو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے, بٹن دبایا, پرنٹ کیا, بچوں کو دیا, جلدی سے ٹیسٹ کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب کو فریکشن کا ٹاپک کلیئر نہیں ہوا, دوبارہ سے کر لیتے ہیں. اینڈ ناؤ اٹ از بینگ یوزڈ ناٹ ٹو سے تم نکمے ہو, اٹ از بینگ یوز ٹو سے آل رائٹ آئی تھنک ہم زیادہ تر لوگوں نے نہیں سیکھا, لیٹس گو بیک اینڈ ڈو دیٹ ٹاپک اگین. تو ایک تو اسیسمنٹ کا نیچر پورا کا پورا چینج کر دیا. لیکن چینج تک نہ ہوتا اگر ہم وہ بڑی سی تھیوری لے کے ٹیچر کو جائے کہتے وی تھنک یو شوڈ ڈو اسیسمنٹس ڈفرینٹلی, اور پھر ہم نے سنا نا, اس کی R&D ٹیم نے اس کی فریاد سنی, یہ میرا مسئلہ ہے, اور پھر اس کے مطابق اس کو کم وقت میں وہ چیز جنریٹ کر کے دی. دیٹ واز دا مین امپورٹنٹ تھنگ اینڈ دیٹ ریلی ورکڈ. ابھی ہم ان کو دکھاتے ہیں نا, ہم ان کو جا کے پروڈکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم دیکھنے والے ہیں یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کو ایگزامز بنا کے دیتا ہے. تو کہتے ہیں کیسے بنا کے دیتا ہے. ہم نے کہا یہ سلیکٹ کیا ڈیٹ کون سی ایگزام لینا ہے, اور یہ بٹن کلک کیا تو ایگزام آ گیا. اور سب کہتے ہیں نہیں ایگزام پورا بن گیا, اور ہم نے کہا ہاں بن گیا. اور عام طور پہ ان کو گھنٹے لگانے پڑتے تھے, لائنیں رولر سے لگا رہی ہوتی تھیں بیچاری, اور وہ وقت نکل گیا, وہ بچے پہ فوکس کر سکتے ہیں. دوسرا میں نے کو بتایا بچہ گھر جا کے وہ ٹیسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. اب آپ امیجن کریں آپ 40 بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ نے فریکشنس پڑھا لیا, سسٹم نے آپ کے گھر والوں سارے کلاس کے بچوں کے گھر میسج چلا گیا کہ بچے نے فریکشنس پڑھا, اس بٹن کو دبائیں اور کوئز دے لیں. اس کوئز کا سارا ڈیٹا نا اگلی صبح جب ٹیچر آتی ہے نا, اس نے ایک دن فریکشنس پڑھا دیا اور 40 بچوں نے اگلے دن اس رات جو ہے گھر جا کے تھوڑا سا اٹیمپٹ کر لیا. اگلے دن اس کو آ کے وہ دکھا رہا ہوتا ہے میڈم فریکشنس میں کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ زیادہ تر بچے تو گھر پہ جو سوال کر رہے تھے وہ تو غلط کر رہے تھے, دوبارہ پڑھا لیں اس کو. سو ناٹ اونلی اٹ از آلسو آٹومیٹک ان اے وے کہ بچے جو گھر پہ کر رہے ہیں وہ فیڈ بیک کر کے ٹیچر کو دے رہے اور کہہ رہے ہیں میم ٹرائی اگین, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے کبھی بچے نہیں سیکھ پاتے, دوبارہ کر لیں اس کو. سو یہ اسیسمنٹس کا پورا فنڈامنٹل نیچر اوور آل ہو گیا ہے. اینڈ اس کے اندر لمیٹیشنس بھی ہیں آف کورس. جب ہم 9ویں کے قریب جانا شروع کریں گے تو 9ویں کا بچہ تو وہی بورڈ کا ایگزام دے گا. اس جنگ کو تب لڑیں گے جب وہاں پہنچیں گے, بٹ اس جنگ کو لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بورڈ کے ایگزامس کی سچویشن اور ان کے ڈیزائن کو کمپریہنسولی اوور ہال کیا جائے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کچھ بچے بورڈ ٹاپ کرتے ہیں اور پھر زندگی سے غائب ہو جاتے ہیں کہیں پہ, ایک دم سے وہ بچہ آپ کو نظر نہیں آتا ٹاپر. That's because the exams are not representative. اگر آپ کے 1196 آؤٹ آف 1200 آئے ہیں تو ایک تو آپ کے ساتھ وہ چیز ہو جائے گی, ایک تو پرفارمنس انگزائٹی بھی آپ کو ہو جائے گی, بٹ دی ادر پارٹ از دیٹ اٹس سمپلی ناٹ, دیز ٹیسٹ آر ناٹ سمپلی ریئلسٹک ان دیٹ وے. بچے کو پریپیئر نہیں کرے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اس نے. سو ہم نے نا ٹیسٹ کو ڈی سیگمنٹائز کر دیا اور ان کا نیچر ہی چینج کر دیا بالکل. اینڈ دیٹس ہاؤ دا ہول سسٹم فلوز. پھر ہم ادھر بھی املا میں بھی بچہ غلط کر رہا تھا, کہتے کچھ پتا نہیں غلط تو نہیں کرو نا, دوبارہ ٹرائی کرو. ٹیچر بھی جب ٹیسٹ لیتی ہے بچہ غلط کرتے ہیں کہتے کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں, ایسا کیا ہوا, ایسی کون سی بات. زندگی میں جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں یار چلو کوئی نہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ریپیئر کرا لیں گے, ٹھیک ہو جائے گی. اف یو اسٹارٹ ٹو بینگ چلڈرن اینڈ دے میک اے مسٹیک, جب بڑے ہوں گے اور کوئی حادثہ ہوگا تو وہی سمجھیں گے زندگی ختم, بس اور کچھ نہیں ہے, مفلسی میں پڑ جائیں گے. تو اٹ از اے بٹ آف اے اسٹریچ ٹو سے دس, بٹ اسیسمنٹس اور یہ بچے کو جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کے چائلڈہڈ میں, وہ اس کے آگے کی زندگی تک جا کے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے. اینڈ دیٹس وائی چینجنگ دا ویری نیچر آف اسکولز از سو امپورٹنٹ اینڈ وائی وی آر سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. سیمز لائک کہ آپ کا جو سسٹم ہے دیٹ از الٹرنیٹیو ٹو ٹریڈیشنل اسکولز. اف آئی ور ٹو آسک کہ یار if somebody wants to study in their own schools جو کہ اچھے اسکول میں ہے, but at the same time want to take advantage of the interactive education system that you have built اور اس کو as an add on use کرنا چاہیں, right, to further facilitate the learning process, to further
grace the concept more immersely اور conceptualize. شاید صحیح ہے LCM اور شاید جو ہے وہ equation اس کو اسکول میں صحیح سمجھ نہیں آئی, صحیح ہے وہ ایک اچھا اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو do you also cater that segment of the market? Because ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے seems like you are completely revolutionized the whole education system of Pakistan by connecting to as many stakeholders, schools, as many of them as possible, right? اچھے schools ہیں, okay, بٹ آپ کا سسٹم اتنا انٹرسٹنگ ہے, پی ٹی وی پہ بھی آتا ہے, انشاءاللہ ہوپ فلی یو ول بی آن دا ادر نیٹ ورکس ایز ویل. تو جب لوگ آپ کے بارے میں مزید جاننا شروع کریں گے اور تعلیم آباد جو ہے انشاءاللہ ول بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم, تو وہ آپ کے سسٹم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو جو میں نے آپ کو بھی ایپ دکھائی تھی جو ہم کہہ رہے تھے وہ اوپن ٹو ایوری ون, ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. That is on the Google app and or Android and iOS. iOS ابھی میں نے نہیں بنائی کیونکہ وہ جس آبادی کو ہم کیٹر کر رہے تھے 99.5% اینڈرائڈ تھا, لیکن iOS پہ بھی اس کی اب ایپ آ گئی ہے. جو آپ کی ایپ ہے that is completely free. سو جو ہمارے اسکولس کے ساتھ منسلک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ہر چیز فری ہے, ایپ اور سارا کچھ. جو اس پہ ہے نا, اس پہ سارا کانٹینٹ فری ہے, بیکاز ہم کانٹینٹ ٹی وی پہ بھی لگاتے ہیں. ہم نے ڈسکور کیا ریسنٹلی ایک شہر میں ایک بندہ ہمارے سارے کانٹینٹ کو وہ پی ٹی وی سے اسکرین ریکارڈ کر کے ڈی وی ڈی پہ برن کر کے نا وہ 30 روپے کا بیچ رہا تھا, 40 روپے کا. اچھی بات ہے, آئی مین شور دیٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ آور کانٹینٹ لاز, بٹ it furthers the mission that we started with. So I don't think content broadly, unless آپ یوٹیوب پہ لگاؤ اس کو مانیٹائز کرو, کانٹینٹ کو اس طریقے سے پاکستان میں لاک اسکرین کے پیچھے مانیٹائز کرنا از ویری ہارڈ. اینڈ سو آئی تھنک کانٹینٹ اس کے اندر مفت ہے, اینی بڈی کین واچ اینڈ گو اینڈ. جو آپ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی میں نے, آئی سائن اپ اینڈ اف آئی ور ٹو لرن میتھ رائٹ, تو جو کانٹینٹ اویلیبل ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیکچرز ہیں, مثال کے طور پر میں نے سلیکٹ کیا 1 کلاس رائٹ, اور میں میتھ پڑھنا چاہتا ہوں 1 کلاس کی, تو وہ سارا جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے سارے لیکچرز فری ملیں گے اس کے. بٹ دیر از آلسو اب دوسرا اسٹیپ ہے اسیسمنٹس اور پرفارمنس ٹریکنگ اور پیرنٹ پورٹل اور اس طرح کے ایڈ آنز, رائٹ. آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے, تو اس کی 160 روپیز فیس ہے پر منتھ. ویری افورڈیبل اینڈ سو اگر آپ کو وہ ایڈ آنز چاہیے تو آپ اس کے لیے پے کرتے ہیں. سو بیسکلی موسٹ پیپل ابھی تو جو آتے ہیں اور جو کانٹینٹ دیکھتے ہیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں وہ اس پہ جا کے. ویری انفارچونیٹ جو کہ فلڈنگ ہوئی ان علاقوں میں جہاں پر اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں, گرے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, جہاں پہ رائٹ ناؤ دا گیم از فار دا سروائیول, صحیح ہے, فار دا فوڈ, فار دا شیلٹر, اگر بچے پڑھنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از ون پارٹ آف دا سیگمنٹ. اور دوسرے بچے جو کہ ابھی اسکول نہیں جاتے یا اسکول کا کلچر وہ مارنے والا ہے, وہ بچے ڈرتے ہیں, پیرنٹس کو بھی ٹیچر یہی کہتے ہیں کہ نکما ہے, نہیں پڑھ سکتا. اف دے سم ہاؤ وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دا اونلی دا ایپ سسٹم, صحیح ہے, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے ایپ کے اوپر پڑھیں, صحیح ہے, 160 سم ہاؤ مینیج کر کے اسیسمنٹ ان کی کر لیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ سولوشن از انف وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دا اسکول؟ اور اگر صرف ڈیجیٹل سائٹ کو اس کو دیکھا تو ہاؤ ایزی, ہاؤ کمفرٹیبل, بیکاز امیجن اچھا ٹیچر بھی نہیں ہے وہ کانسیپٹ سمجھانے کو, تو جسٹ تھرو یور سسٹم الون وداؤٹ اے ٹیچر بچہ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دوز فنڈامنٹل سبجیکٹس ٹو این ایکسٹینٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ دس از, یہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہے, آپ جتنے لوگوں سے پوچھیں گے مختلف جواب ملیں گے. بٹ مائی 12 years as an educator, I have come to the conclusion that sure, temporarily it will work, I mean 2-3-4 مہینوں کا اسٹاپ گیپ لگانا ہے. کووڈ میں اسکول بند ہوئے تھے, work spectacularly, right? But there are اسکول ہم صرف وہ کانسیپٹ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. کانسیپٹ سیکھنے میں تو ہم شاید اپنا 10% 20% ٹائم لگاتے ہیں. باقی آج آپ کی زندگی میں اسکولنگ کیوں امپورٹنٹ تھی کہ آپ ایک اسکول گئے, that it nurtured you in a different way. It brought in you the necessary social skills,
کوئی آپ کی لڑائیاں وغیرہ ہوئی ہوں گی, آپ سے اس سے نیگوشیشن سیکھی, آپ نے سوشل اسکلس سیکھی, آپ نے ایٹیکٹ سیکھا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, آل آف دوز ادر تھنگس جو آپ کی پرسنالٹی میں. اب آپ تو اپنے کانسیپٹ سے نہیں جانے جاتے, رائٹ. میں آپ کو آ کے نہیں کہوں گا کہ یار آپ کو ڈفرینشیشن آتی ہے, میں آپ کے بات کرنے کے انداز سے آپ کو پہچانوں گا, رائٹ. سو آل آف دوز ادر تھنگس آلسو گیٹ لرنڈ ان اسکول. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کانسیپٹ. تو ایک تو یہ کہ یس اٹ کین ورک ٹو ڈیلیور اے کانسیپٹ. ہم لوگوں نے راجن پور کے اندر 200 لڑکیاں آؤٹ آف اسکول تھی, اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم نے تعلیم دینی ہے, اور کسی نے میں چیلنج کیا کمپلیٹلی ڈیجیٹلی کرنا ہے, آپ کو ہم 200 ٹیبلیٹ بھی دے دیں گے, آپ کا کام ہے اب تعلیم آباد ایپ کے ذریعے ان لڑکیوں کو جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اور کچھ تو 3-3 4-4 سال آؤٹ آف اسکول تھیں, مطلب ان کی عمر ہو گئی تھی اب 9ویں جماعت کی, لیکن وہ اسکول چھوڑ چکی تھیں, ان کو اپنے تعلیم دینی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے ایک ایپ بنا لی, ہم وہ گاؤں دیہات میں جا کے ان 200-300 لڑکیوں کو ایپس بانٹا ہے. میں نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اینڈ اگین دس واز ایکسپیریمنٹل, بٹ آفٹر 1 month وی وینٹ بیک, اینڈ ان لڑکیوں نے بولا کہ بڑا اٹس سو ویئرڈ دیٹ آل آئی ڈو از لک ایٹ اے اسکرین آل ڈے لانگ اینڈ ڈو دس. اینڈ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اسکول تو پھر بھی نہیں ہے آپ کے لیے, تو اب کیا کریں. تو ان کو ہم نے کہا کہ کیونکہ اس علاقے میں سیکنڈری اسکول نہیں تھا, تو ہم نے ان کو اکٹھا کیا. ہم نے کہا کہ آپ کے قریب کتنی لڑکیاں ہیں, تو جو قریب لڑکیاں تھیں ان کو ساروں کو کلسٹر کر دیا, اور ہم نے کہا کہ آپ کی کوئی پرانی میڈم ہے جو آپ کو پہلے پڑھاتی نہیں ہے, جو آپ نے جتنا پڑھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ والی میڈم ہے. تو ہم نے ان میڈم کو لیٹس سے اینی فیمیل کیریکٹر دیٹ دا گرلز ٹرسٹ, جو ان کی لیٹس سے خالہ جان ایک کیریکٹر, ہر گاؤں میں ایک خالہ جان ہوتی ہے جسے ہر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, اس کی اس کے سپرد ان لڑکیوں کو کر دیا. خالہ جان کبھی مسجد میں لے کے لڑکیوں کو بیٹھ جاتی تھی, کبھی سین میں لے کے بیٹھ جاتی تھی, بٹ خالہ جان ان کی سورٹ آف وہ ان کو ہینڈل کرتی تھی, ان کو لے کے آتی تھی. لڑکیاں بیٹھ کے پڑھتی تو ٹیبلیٹس ہی تھی, بٹ کہتی تھی تمہیں یہ والا کانسیپٹ سمجھ آ گیا, اس والے کا اچھا اس والے کو کیسے کر رہتے ہیں, اچھا وہ اس کے بارے میں باتیں بھی کرتی تھیں. اور پھر ایک قسم کا منی اسکول بن گیا. اس زمانے میں بھی آئی ریممبر اس علاقے میں فلڈنگ ہوئی تھی, اور ایک دن ہمیں فون آیا کہ آپ کی تصویر تو دیکھیں ذرا. انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہوئی تھی, وہ ایک مسجد تھی, مسجد کے ارد گرد سارا جو ہے نا کیچڑ اور پانی ہوا ہوا تھا, کیونکہ پانی وہاں سے بہت بہہ کے گیا تھا, اور بچوں کا جو ایکچوئل جو بچے اسکول جاتے تھے ان کی اسکول کی رسائی ختم ہو گئی تھی. سب کے سب مسجد کے وہ جو جماعت کرانے والا ایریا ہوتا ہے ادھر بچے بیٹھے ہوئے تھے. بیچ میں ہماری 6 لڑکیاں تھیں جو آؤٹ آف اسکول تھی, بٹ وہ باقی بچوں کو پڑھا رہی تھی جو اسکول نہیں جا پا رہے تھے. تو نہ صرف انہوں نے اپنا پورا سال مکمل کیا اسکول گئے بغیر, بٹ دے پاسڈ ود فلائنگ کلرس. اس میں سے سیکھنے کو کیا ملا؟ شور آؤٹ آف اسکول چلڈرن وداؤٹ اینی ایکسیس ٹو اینی اسکول کین ٹیکنیکلی بی ایجوکیٹڈ, بٹ دے نیڈ دا سپورٹ آف اے گارڈین. اس کو آپ ٹیچر بولیں, گارڈین بولیں, فیسیلیٹیٹر بولیں, خالہ جان بولیں, جو مرضی بولنا ہے بول لیں, بٹ دے آلسو نیڈ اے کمیونٹی. اف یو کین ریپلیکیٹ دس. ابھی بھی ہم لوگ فلڈ رسپانس لانچ کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اتنا مشکل نیڈلیسلی بنایا ہوا ہے ٹیچنگ کو, کہ ٹیچر تو بڑے خاص ہوتے ہیں, بڑے کم ہوتے ہیں. ہمارا ایک فنڈامنٹل بلیف تعلیمات میں یہ ہے ایوری بڈی کین بی اے ٹیچر. آج آپ مجھے کچھ سکھائیں گے کہ میں آپ کو کچھ سکھاؤں گا. اینڈ سو جو تعلیم آباد کا پروڈکٹ ہے وہ بنا ہی ایسے کہ کوئی ایف اے پاس بھی ہونا تو وہ ٹیچر بن سکتا ہے. تو ہم کیا کریں, ان لوگوں کو, ان فلڈ کمیونٹیز میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اینڈ وی ریچنگ آؤٹ ٹو دیم اینڈ وی سینگ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے فار ایگزامپل, تو ایک کام کریں, آپ اپنے ارد گرد کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں, اینڈ ہیئرز ہاؤ یو نیڈ ٹو ٹیچ دیم وٹ دے نیڈ ٹو لرن. فریکشن پڑھانی تو ایسے پڑھا دیں, فرکشن پڑھانی تو ایسے پڑھا دیں, فونکس سکھانے تو ایسے پڑھا دیں. آپ کو ہم ایک چھوٹا سا پے آؤٹ بھی دیں گے ڈپینڈنگ ان بچوں کو وہ ٹاپکس آ رہے ہوئے سیکھ رہے ہوئے, اور آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کر لیں ان کو پڑھانے کے لیے. یاد رکھیں کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان میں سے ہر گھرانے کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, شاید 1-2 کے پاس ہو, بٹ زیادہ تر کے پاس نہیں ہے. یہ غریب پاکستان کے افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے پاس مہنگے اسمارٹ فون نہیں تھے, اگر تھے بھی تو اب ڈوب گئے ہیں, یا پانی چلا گیا ہے, یا لائٹ نہیں ہے اس کے لیے. تو ہم ان ٹیچرس کو کہہ رہے ہیں جو ٹیچرس نہیں ہیں, بیسکلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, ٹریننگ لیں, 2 دن کی ٹریننگ لیں گے, تیسرے دن کے اندر وہ پڑھانا شروع کر دیں ان بچوں کو. And that's how these kids can continue to learn without access to a device. If they have access to a device, جیسا راجنپور کے بچے تھے, all they need to do is to have a community and a facilitator. They can be educated. ہم نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی تھی بات کرنے بھی آؤٹ آف اسکول. 22 ملین, یہ 4 times the size of Dubai
4-5 times the size of Canada. ایک اتنی میسو آبادی ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کتنی بڑی آبادی ہے. اسٹیڈیم بھرنے کو آئیں, شہر بھرنے کو آئیں, تو اسلام آباد پورا ہم بھر دیں شاید آؤٹ آف اسکول بچوں سے, پھر بھی نہ بھرے. اتنی بڑی آبادی ہے. Can't build schools for all of them. Can't build the traditional infrastructure for all of them. And if you need to solve a problem, ہم نے وزیر اعظم عمران خان بھی تھے, شہباز شریف بھی آئے, ان کو بھی ایک خط لکھا. ہم نے کہا ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جو کسی بھی ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکی کو ٹیچر بنا سکتا ہے. ہمارے ملک میں 20% یونیورسٹی گریجویٹس ان امپلائڈ ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی. ہمارے یہاں 22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. ان میں سے جو پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں وہ بھی انہی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جن میں آؤٹ آف اسکول بچے رہتے ہیں. ہم ان کو ٹریننگ دیں گے اور سرٹیفائی کریں گے اور وہ ریسورسز دیں گے کہ بس وہ ہفتے کے اندر اچھے ٹیچر بن جائیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ٹرین کراتے رہیں گے. اور جب انہوں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو پڑھا لیا تو ہم ان کو پیسے دیں گے, روزگار دیں گے کہ اف فار ایوری چائلڈ دیٹ یو ریچ دس از دا پے آؤٹ. اس کو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ اچیو کر لیا تو آپ کو اتنے پیسے ملے, یہ اچیو کر لیا تو اتنے پیسے ملے. ایک روزگار کا ذریعہ بھی بنے ان انمپلائڈ کے لیے جو جس بیچارے نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لی اور نوکری نہیں مل رہی. تو ہم نے اس کو فیل کیا نا, اسٹیٹ نے اس کو فیل کیا, تو وہ پڑھا بھی لے ان کو, اور آن دی ادر ہینڈ ان بچوں کو تعلیم بھی مل جائے. اف وی آر ٹو سالو دس پرابلم, اتنا جو ہیوج میگنیٹیوڈ کا ہے, دیز آر سم آف دا ویز آف ڈوئنگ اٹ. اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو لرننگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پائونیئر کریں. تھائی لینڈ کے بھی آؤٹ آف اسکول بچے تھے. ویٹنام وار نہیں ہوئی تھی, جنگ نہیں ہوئی تھی بڑی, امریکہ ڈسٹرائے کر کے نہیں چلا گیا تھا اس کو. ویٹنام نے کافی حد تک ختم کیا. انڈیا بھی کیا اسی پارٹیشن کے بعد نہیں بنا تھا جیسے ہم بنے تھے, اس نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ختم کر لیا. تھائی لینڈ نے ختم کیا, ویٹنام نے ختم کیا, کوریا میں بھی جنگ لگی رہی تھی, کوریا نے بھی ختم کر لیا. ان a lot of these countries alternative learning had a big part to play. ہر جگہ اسکول نہیں بنا سکتے. اور if you think about it, school as an entity, تعلیم کا ایک بلڈنگ جس کے اندر 8 سے 5 ایک بچہ جاتا ہے, ایک کلاس روم میں جاتا ہے, ایک چیز پڑھتا ہے, پھر ٹن 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 ہوتی ہے, پھر دوسری جگہ جاتا ہے, پھر ایک اور چیز پڑھتا ہے, پھر ٹن 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 ہوتی ہے, پھر دوسری جگہ جاتا ہے, ایک اور چیز پڑھتا ہے. دس ہول تھنگ میس اسکولنگ جو ہے یہ 150 سال پرانی ہے. وی آلسو نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. الفارابی بھی رہا, یہ باقی لوگ بھی رہے, اس وقت اسکول ایسی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی, رائٹ. یہ تو انڈسٹریل ریولوشن آئی, والدین نے کام کرنا شروع کیا, ہم نے کہا اب ہمیں فیکٹری ورکرس کی ضرورت ہے, تو ایک ایسی انسٹیٹیوشن بنائیں جس کے اندر ایک فیکٹری لائن کی طرح ہم بچوں کو پروڈیوس کر سکیں فار پروفیشنل لائف. تب ہی جا کے میتھ اسکولنگ شروع ہے. اس سے پہلے آپ اپنے پردادا یا دادا کے دادا سے کچھ پوچھیں تو ہاں کمیونٹی کانٹیکچوئل نالج تھی. تو آئی تھنک وائی ایم آئی برنگنگ دس اپ, ضروری نہیں ہے ٹریڈیشنل اسکول ہر جگہ بنائیں. آپ بنانا بھی چاہیں تو آپ کے پاس نہ ریسورسز ہیں, ہم IMF سے بھی قرضہ لے کے آئے ہیں, نہ ہمارے پاس مین پاور ہے ٹو ڈو اٹ دیٹ وے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ وی شوڈ گیو اپ ہوپ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی تھنک ہمارے پاس اچھے پڑھانے والے بہت لوگ ہیں, اینڈ اٹ از پاسبل. ہم تو پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرے تھے, آئی تھنک ود ان the next 5 years it is possible to bring that 24 million down to 0. Quite realistic in our opinion, due to the unique context of technology and youth that we have in the country. ان کو productive کام پہ ہم لگا سکیں گے. So it's both exciting but also at the same time there needs to be someone who listens, because at the same time ہم جس ہم نے براڈ کاسٹ پہ 10 ملین پہ لے کے گئے, ہاں اس ایپ کو بھی ہم لے جائیں گے, ہم خود تنخواہیں دے کے ٹیچروں کو کہتے رہیں گے پڑھا لو. بٹ جب تک یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں بنتی, اسٹیٹ پالیسی بنتی تو پھر اور بھی پلیئرز آتے ہیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں اور پلیئرز آئیں. یہ پرائمری کے سیکشن کے اندر اتنے کم پلیئرز ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو ٹیکل کرنے والے کتنے ادارے ہیں جو اسکیل پہ کام کر رہے ہیں, اور لوگ آئیں شامل ہوئیں. بٹ وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اسٹیٹ اتنی بڑی اس کو ایک رسپانسبلٹی لیتا ہے اس چیز کے لیے. آئی ریئلی لائک یہ جو ماڈل کی آپ بات کریں نا, بالکل میکڈونلڈز والا ماڈل ہے, جہاں پہ آپ کو ایکسپرٹ شیف نہیں چاہیے, مینس آپ کو ایکسپرٹ ٹیچر نہیں چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ, ٹیچر آیا اس کو صحیح ہے, اس کی جو FSc تک ہے یا بیچلر اس نے کیا ہوا ہے, he may think that he is not a good teacher, right? But you are training them in a way کہ آپ اس سے ایک اچھا ٹیچر نکال لیتے ہو. سیم آپ میکڈونلڈز آؤ, آپ کہو گے یار میں نے تو کبھی زندگی میں بگ میک کیسے بناؤں گا, ہاں میں نے تو کبھی زندگی میں اچھے فرینچ فرائز بھی نہیں کیے. بٹ if you follow the SOPs that they are going to provide you, if you follow that, you will make perfect French fries, right? So I really love this model because you can not have like that many teachers anyway, right? اور آپ کے پاس جو آپ نے بات کی کہ اتنے unemployed ہیں, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہمارے ڈسپلنز ہیں, جو کہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سے اتنے گریجویٹس نکلتے ہیں, unfortunately employed ہیں,
اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان امپلائڈ ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی ٹیچر ہی کا انفارچونیٹلی سب سے آخر میں کچھ نہیں بن پاتے وہ ٹیچر بن پاتے ہیں. بٹ اف یو آر ایون ایجوکیٹڈ دوز پیپل ایز ویل, so they can turn out to be great teachers as well. Before we wrap this podcast نا, جو ایک سوال ہے I would like to understand نا, اچھا سب سے زیادہ جو انرولمنٹس ہوتی ہیں according to your data وہ کون سی کلاس میں آپ کی ہوتی ہے؟ نرسری I would say. نرسری ان kindergarten. So میں نے بچے کو انرول کرا دیا نرسری کلاس میں. ہاؤ اس کا دن کیسے ہوتا ہے؟ if you can give me an example, a typical day in a kid's nursery classroom. Okay. سب سے پہلے تو let's start with 7 AM. ٹھیک ہے, آپ کو بچپن میں آ کے آپ کی امی 7 بجے جگاتی تھی, اسکول جانے کا وقت ہو جاتا تھا. بہت ریئرلی ہوتا تھا انلیس کوئی ٹرپ شپ جا رہا ہوتا تھا اسکول کا کہ ہم سپورٹ کرتے کہتے تھے یس آج اسکول جانے میں. ایسے کچھ نہیں ہوتا نا, کچھ بھی نہیں ہوتا, پاؤں گھسیٹتے مڑتے تھے. یہاں پہ بچہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے نہیں اٹھتا. صبح 7 بجے جب اٹھتا ہے, جب اس کو ماں جو ہے وہ دلیا یا انڈا کھلا رہی ہوتی ہے, اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے, اس کے بال برش کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے سامنے ہم پورا بچپن آئے نا, آپ نے کیا نہیں کیا, اسکول جانے سے پہلے نا کارٹون لگے ہوتے تھے ٹی وی پہ, تو دیکھتے تھے. میں تو اسی کارٹون کے لیے اٹھتا تھا, اسی کارٹون کے لیے میں بھی اٹھتا تھا. اور اس سے پہلے دعا آتی تھی ایک, رائٹ ہے, تلاوت ہوتی تھی 6 بجے. ہاں, تو اس سلاٹ پہ تعلیم آباد لگا ہوتا ہے. کوشش یہ ہم کریں کہ وہ اسکول کے کیلنڈر کے ساتھ سنک ہو جائے. بٹ اینی وے آپ اٹھیں, آنکھیں پوری کھلی نہیں ہیں, اماں آپ کو تیار کر رہی ہیں, بٹ ٹی وی پہ آپ کا سارٹ آف لرننگ ڈے صبح کے 6:30-7 بجے شروع ہو گیا. آپ نے کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے ہلکا سا بروچ کرنا شروع کر دیا. آلسو آپ ابھی پورے جاگے نہیں ہو, لیکن کچھ دیکھ رہے ہو کہ آج چاچا بتون کیا کریں گے, کس طرح کریں گے اس کو. دین یو گیٹ ٹو اسکول ایٹ اراؤنڈ 8 o'clock. And your teacher comes into the classroom and says, آج ہم لوگ ایکچولی یہاں نہیں کام کرتے, ہم باہر جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے ہاپ اسکاچ کھلوانی ہے. اس کو اردو میں آئی تھنک شٹاپو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو جمپ کر کے جاتے ہیں. باہر لے جاتی ہے, اور اس نے وہ اپنے فون پہ نا ایک اسکرپٹ کو فالو کر رہی ہے جو تعلیم آباد نے دی ہوئی ہے. اس کے فون پہ ایک قسم کا ٹیلی پرومپٹر آ رہا ہے, جیسے خبر نامے میں ٹیلی پرومپٹر آ رہا ہوتا ہے نا. تو ٹیلی پرومپٹر کو بتا رہے ہیں میم کو کہ باہر آپ نے نا اسکوئرز بنا دینے اور لائن بنا دینی ہے. تو بچوں کو بولو آج کلاس نہیں ہے, شٹاپو کھیلیں گے. اور بچے کہتے ہیں میم کیا مطلب شٹاپو, کہتی میم کہتی ہیں یہی ہوگا آج, بس آج کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. بچے کہتے ہیں یس کیا بات ہے, آج تو ٹیچر کلاس میں نہیں کرا رہی. اس نے سارے اسکوئر پہ ایک نمبر لائن بنائی ہوتی ہے, اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 تک نمبر لکھے ہوتے ہیں. یہ میں ایک ایکچوئل لیسن پلان بتا رہا ہوں. اور وہ کہتی ہے اچھا آپ سب نا ادھر لائن پہ کھڑے ہو جائیں 20 تک. اور پھر کہتی ہے اچھا 8 والا جو 8 والا ہے وہ 2 قدم آگے جائے, اور جو 9 والا ہے وہ 6 قدم پیچھے آئے. تو بچے کہتے ہیں اچھا صحیح ہے. وہ تھوڑی سی غلطیاں کرتے ہیں شروع میں, بٹ 8 والا 2 قدم آگے جاتا ہے. اور میم کہتی ہیں کہ کدھر پہنچے ہو, کس نمبر پہ ہو ابھی تم؟ وہ کہتا ہے میم میں وہ 10 والے اسکوائر پہ ہوں. وہ جو 19 والا ہے اس کو کہتی ہے کہ 6 پیچھے آؤ, تو 19 والا 6 پیچھے آتا ہے. کہتی ہے کس نمبر پہ ہو؟ تو کہتا ہے میم 13 پہ ہوں میں. اچھا کہنے کو تو سارے شٹاپو کھیل رہے ہیں, بٹ آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے وہ سارے کر کیا رہے ہیں, وہ ایڈیشن سبٹریکشن اور نمبر لائن کا کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں. خیر یہ کیا, ٹیچر کلاس روم کے اندر واپس کی اور کہتی ہے اچھا سنو ایک کارٹون دکھانا ہے. بچے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میم, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو آج, مطلب کھلاتی ہی جا رہی ہیں. میم کارٹون کھولتی ہیں, اور کارٹون کے اندر جو ہے وہ پنکی ایک راکٹ کو گزار رہی ہے تھرو ڈفرینٹ نمبرز, اور وہ ویڈیو خود ہی پاز ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ایک سوال لکھا آتا ہے کیا پنکی گزار پائے گی کہ نہیں گزار پائے گی. میم کہتی ہیں تم لوگ بتاؤ مجھے گزار پائے گی کہ نہیں گزار پائے گی. اور چھوٹی اسکرین لگی ہوئی ہے کلاس میں جس میں سارے دیکھ رہے ہیں. اور بچے کہتے ہیں کہ میم مجھے نا ہمیں لگتا ہے گزار پائے گی. کہتی کہتے ہیں گزار پائے گی. بچے کہتے ہیں گزار لے گی. کہتے ہیں نہیں گزارے گی. اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, اور بچے ہنستے کھیلتے ویڈیو کارٹون دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں چلا انہوں نے نمبر لائن ایڈیشن سبٹریکشن اینڈ آل آف دیز ایسوسیٹیڈ ٹاپکس سیکھ لیے. دین دا ٹیچر سیز آل رائٹ بفور وی موو آن ٹو اردو, ابھی ہم نے میتھس پڑھی, صبح میتھس پڑھی, اور پھر اس کے بعد اردو میں جانے سے پہلے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں. تو آئے سارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی گردن کو ایسے پیچھے کریں اور یوگا کے میڈیٹیشن کے اسٹیپس کراتی ہیں. اسی طرح انگلش ہوتا ہے, اسی طرح دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر میڈیٹیشن, یوگا. اور بائی دا ٹائم 12 ساڑھے 12 بجے نرسری والے کلاس کا پیریڈ ختم ہو گیا, چھٹی ہوئی, بچہ گھر گیا. بچہ گھر آیا تو اس وقت تک اس کی امی کے فون پہ میسیج آ گیا کہ آج اس نے اسکول میں نمبر لائن پڑھی تھی تو یہ ادھر دبا دیں.
تو اور اس سے پوچھنا بھی کہ کیا سیکھا ہے. تو جیسے ہی بچہ گھر آتا ہے تو ماں اس کی جو الٹریٹ ہے عام طور پہ, خود نہیں اس نے اتنی جماعتیں پڑھی ہوئی, اس کو اردو میں میسیج آ رہا ہوتا ہے, کہتی کیا پڑھا ہے تو نے آج؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نا نمبر کے اوپر جمپ کر رہے تھے اور نمبر سے پیچھے آ رہے تھے, اور پھر میں 10 پہ تھا اور میں نے 3 آگے جمپ کیا. تو امی کہتی پھر کدھر پہنچے؟ تو اس نے کہا میں 13 پہ پہنچا. تو ہم پیرنٹ کو بھی ساتھ کوچ کر رہے ہیں کس طرح کے سوال پوچھنے ہیں. بچے نے کھانا شانا کھایا, اس وقت تک 4 بج گئے, ٹی وی پہ 4-5 بجے وہ دوبارہ تعلیم آباد کا وہ مٹیریل جو ہے براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, ریڈیو پہ بھی ہو رہا ہے اگر ٹی وی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیرنٹ کے پاس فون ہے تو اس پیرنٹ کے فون پہ نوٹیفیکیشن آئے, وہ کہتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے, اور نمبر لائن اس کو فون دے دیتی ہے کہ لو نمبر لائن کر لو, اور پھر ساتھ وہ بچہ نمبر لائن کی پراپر اسیسمنٹ کر رہا ہے اور گیم کھیل رہا ہے. اور اس طرح شام کے 7-8 بج جاتے ہیں, بٹ پورے وقت پورا دن بچے کو خبر تک نہیں ہوئی. ٹیچر ٹرینڈ تھی, ٹیچر کو پتہ تھا اس نے کیا کرانا ہے, ٹیچر بین الاقوامی سطح کے مطابق اس کو لیسن پڑھا رہی تھی, بچے کو 1 منٹ بھی بور نہیں ہونے دیا, بچے کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ تم کس طرح پڑھ رہے ہو, اور وہ گھر پہ شام تک آ کے پڑھتا رہا. دیٹس واٹ اے ٹپیکل ڈے لکس لائک. اینڈ اف یو کین کریک دیٹ فار ایجوکیشن, اس کو ہم کہتے ہیں پش ماڈل. ہم پش ماڈل کے نتیجے ہیں. ہم نے گھسیٹیں کھا کھا کے صبح 7 بجے اٹھتے تھے, کبھی کبھی کہتے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں جانا. اور یہ پل ماڈل کے بچے ہیں, یہ خود ضد کرتے ہیں, یہ شام کو بھی ضد کرتے ہیں, یہ اگلی صبح ان کی آنکھ جلدی کھلتی ہے بیکاز پچھلا دن اتنا مزہ آیا تھا. اینڈ اف یو کین ڈو دیٹ فار ملینز آف چلڈرن, ملک کی تقدیر آپ نے ایک بہت میجر طریقے سے بدل دی ہے. اینڈ دیٹس واٹ آل آف دس از اباؤٹ. اف یو کین ڈو, ہم نے نہیں کرنا, جزیرے نہیں بنانے ہم نے. اگر ہم نے ایک ایلیٹ اسکولنگ سسٹم بنانا ہوتا تو ہم 100 برانچز بنا کے بھی بہت خوش بیٹھے ہوتے. بٹ ابھی تو 120-140 پہ ہم شروع ہیں, بٹ ہم نے اس کو بنانا ہے 2 لاکھ ٹو ایوری کڈ ان پاکستان, وچ از وائی وی ڈونٹ اون اینی آف دی اسکولس. ہم کتابیں نہیں بیچتے, ہم اس طرح کوئی کام نہیں کرتے, بیکاز آف فنڈامنٹل نارتھ اسٹار از ان کو اتنی محبت ہو جائے کہ پھر یہ ایک سونامی بن جائے, یہ بچوں کو پڑھائی کا شوق ان کا کبھی ختم ہی نہ ہو. اینڈ یہ ہماری پاکستان کے لیے سروس ہوگی, to make a whole country, like I said, fall in love with education. You're doing a tremendous job, and yaar maza aa gaya talking to somebody like you who is doing a tremendous job for the country and making this amazing impact for the society. Those who want to get in touch with you, where they can find you, tell us about to our audience where they can get in touch with Talim Abad, and how, if they want to open a school, how they can contact you, a branded Talim Abad school, or if they want to use Talim Abad as an add-on, like tell us where people can find you. Yeah, so the first thing is I was noticing who are the kinds of people who listen to your podcasts. And it's a very young population. ایک بہت ایمبیشس آبادی ہے جو آپ کے پوڈ کاسٹ کو سنتی ہے اور نئے نئے گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے, نئے نئے طریقے, نئے نئے بزنسز, نئے نئے انداز کو ڈھونڈتی ہے. دیز آر فرسٹ اینڈ فارموسٹ, یہ ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جو ہم ڈھونڈتے ہیں, رائٹ. مائے فنڈامنٹل بیسز ان آبادی میں سے شاید مطلب کچھ پیرنٹس بھی نکلیں گے, کچھ اسکول کھولنے کے لیے بھی نکلیں گے, بٹ زیادہ تر وہ جوان انٹیلیجنٹ لوگ نکلیں گے جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. ان سے التجا یہ ہے, کم ورک ود اس, یو نو ہاؤ یو وانٹ ٹو فائنڈ اس, میرا ای میل ایڈریس آپ اس میں دیں, کانٹیکٹ می, فائنڈ اس آن لنکڈ ان, گو ٹو آور ویب سائٹ, بٹ فنڈامنٹلی کم ورک ود اس, because we need intelligent people, we need people with growth mindset to be driving this forward. ہم نے کوئی ایسی کمپنی نہیں بنانی جو 10 سال کام کر کے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہاں ہوگا. The greatest companies are built over the life spans of multiple generations. That's what Talim Abad will be. نہ میری ملکیت ہے نہ کسی اور کی, but it is to be generational work if it is to be successful. So we need people to come join us, and if somebody is listening to this podcast and feels like this is something that is of worth, come work with us. That's the first thing. تعلیمات کی ویب سائٹ پہ جائیں, مجھے لنکڈ ان پہ ڈھونڈ لیں, ویب سائٹ میرا ای میل ایڈریس دے دیں آپ. But the second thing is, if you're a parent and if you think that your child is suffering from a lack of interest or کسی بھی سبجیکٹ میں کمزوری ہے, ابھی پلے اسٹور پہ جائیں اور تعلیم آباد کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو استعمال کریں. As simple as that. And if you are a school owner or if you are looking to convert your school, if you already run a school, اسلام آباد میں by the way آپ ایک crucial point, ایسے بھی اسکول ہیں جو تعلیمات استعمال کر رہے ہیں, جو تعلیمات کے نیٹ ورک ایسے ہیں جو 8-10 ہزار روپے فیس ہے ان کی, 12,000, ایک اسکول 25,000 روپے فیس ہے, وہ تعلیمات استعمال کر رہا ہے. سو وی ڈونٹ ڈفرینشیٹ آن دی بیسس آف کہ نہیں آپ کو تو غریب اسکول ہی ہونا پڑے گا, نہیں اچھے اسکول بھی استعمال کرتے ہیں اس کو.
So if you're a school owner or if you wish to, right now we're only catering to those who already have a school and want to convert it. But later on we'll also cater to those who are ambitious about opening a school very soon. उनको भी cater करेंगे कि आपने school कैसे खोलना है, पहले कदम क्या होते हैं आपके school खोलने को, right? But right now if you're a school owner, contact us at through our website. That's the best way to contact us. We're always responsive. सबकी email inboxes में foreign websites से हमारा contact वाला आता है. So that's the best way to find us. But practically I think the appeal is to young people. आपने यहाँ पे इस podcast में सुना उन research और R&D वाले लोगों का, they aren't necessarily the kind of people that we hear about all the time. Most of them वो accents में अंग्रेज़ी नहीं बोलते और ना ही अमेरिकन कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं. आम पाकिस्तानी हैं जो extremely intelligent हैं और they know how to get to the crux of the matter. They are great researchers. They know how to be in the community and they know how to discover how education needs to evolve. तो हर किस्म का पाकिस्तानी, फॉरेन एजुकेटेड भी आपको इधर मिलेगा, अंग्रेज़ी बोलने वाला भी मिलेगा, बट ऑल्सो जनूबी पंजाब के गाँव का यंग आदमी भी मिलेगा जो हु इज़ सेट आउट टू चेंज थिंग्स, बट वो एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव लाता है. सो apply to work at Taleemabad because this revolution is only beginning to, it's only getting started and we're not stopping till we get to all children in Pakistan. Thank you very much once again, Haroon. You're doing a fantastic job. Thank you. मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से, ख़ासकर आप जैसे एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ who really are creating an impact where it is needed the most. Like education एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी यूथ के लिए ना कि it can build the whole nation. Like मतलब कि अगर बच्चों को सही से बचपन ही से सही अंदाज से तालीम मिले तो why they will drop out at a primary level, why they will drop out at a secondary level, why they will drop out at college level. क्योंकि वो जो लीकेज है हर स्टेज पर, अच्छा 2-3 क्लासेस पढ़ी, बच्चा 50 बच्चे पढ़ लेते, अब 25 रह गए. फिर वो जो 5वीं 8वीं में गए, फिर आधे वहाँ से ड्रॉप हो गए, फिर मैट्रिक में आधे ड्रॉप हो गए. वाई? इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, मज़ा नहीं आया. बट यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब जहाँ पे आई फील लाइक कि ये ड्रॉप आउट रेट कम से कम तर होता जाएगा बिकॉज यू आर मेकिंग दिस होल एक्सपीरियंस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर समबडी जिसको ये लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ रहा है, बल्कि उसको ये लग रहा है कि दिस इज़ अ गेम, दिस इज़ अ फन वे टू कंज्यूम एजुकेशन. सो I commend you for this and inshallah sky is the limit, you will reach your dreams. और मैं हारून भाई के सोशल सारे, इनका ईमेल, इनकी वेबसाइट, इनकी ऐप का लिंक और इनका कॉन्टैक्ट पेज जो इनकी वेबसाइट पर है और इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल और इवन जो तालीमाबाद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेयर एवर दे आर, सारे जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो अहेड, check it out in whichever capacity you want to connect with Taleemabad. Go ahead and make an impact. And as usual, अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करें. Hopefully आपने enjoy किया होगा. तो see you in the next one. Thank you.